نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم أعني غمرات الموت في سكرات الموت آمین یا رب العالمین۔ جس نے کبھی اپنی زندگی میں خود قرآن نہ کھولا، بالکل ہی نہ کھولا، بس مسلمان نام رکھا ہوا ہے، کوئی بھی نام رکھا ہوا ہے، کوئی بھی ABC جو بھی اس کا نام، کبھی بھی اس نے قرآن نہیں کھولا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتقاد اور یہ طریقہ اور یہ سہارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے، اللہ چاہے تو جو بھی کر سکتا ہے، وہ بات میں نہیں کہہ رہی، لیکن کیا ہمیں اتنی تسلی کافی ہے کہ اگر ہمیں سورۃ الرحمن مطلب صرف یہ فائدہ دے دے گی جب میں ایمرجنسی میں اکیلی پڑی ہوں گی؟ کیا میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے قرآن پہ؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ایسی صورت کی بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس کی فضائل بھی ہیں اور اس کی چیزیں بھی ہیں، تو آپ کو فضائل بھی تھوڑے سے انشاءاللہ بتائیں گے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت اتری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، کفار نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، یہ سورہ جو ہے اس وقت اتری تھی۔ تو آپ ہی دیکھیں جب انسان کے اوپر دنیا میں جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ ایمرجنسی میں اکیلا تنہا ہوتا ہے، تو اس کے جو پیارے پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ لگتا ہے اب اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اب اس کو سورۃ الرحمن سناؤ۔ کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں نہیں پتہ چلتا کہ اس کو سورۃ الرحمن سنائیں؟ کیوں نہیں؟ ہم آج کیوں نہیں اپنی والدہ کو اور بزرگوں کو سناتے؟ آج سنیں۔ یہ بھی آپ نے آج سیکھنی ہے چیز کہ آپ پر زندگی کے پہاڑ اس لیے بھی ٹوٹ رہے ہیں کہ آپ سورۃ الرحمن نہیں سن رہے، یعنی پورا قرآن۔ میں سورۃ الرحمن تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب کو، ہم سب کو ایک چیز بنا ہوا ہے کہ جی یہ پڑھنا ہے، تو ضرور پڑھیں، ضرور سنیں جس طرح آپ سنتے ہیں۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں، وہ تو ہے، سنیں ضرور، لیکن اس کے اثرات زیادہ لینے کے لیے خود بھی روز سنیں نا، روز سنیں اس کو، پھر وہاں جا کر، کیونکہ مجھے یہ حدیث تازہ کرنی ہے یہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں بھی اس کی دعائیں سنی جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جب وہ آسودہ حالات میں ہوتا ہے، اچھے حالات میں ہوتا ہے، تب بھی تو دعائیں کرے، تب بھی تو اللہ کو پکارے۔ تو اب اگر یہی بات ہے کہ اگر آپ کو سورۃ الرحمن اللہ نہ کرے لوگوں کو صرف ایمرجنسی میں جا کے یاد آتی ہے کہ وہاں پڑھنی ہے، تو آج کل بھی پڑھیں نا، جب اللہ نے آپ کو اچھا دیا تب بھی پڑھیں۔ تو یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو اس دور میں نازل ہوئی جب بہت زیادہ عروج پر دشمنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتارا۔ تو کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا عذاب تم کہتے رہتے ہو، تو اگر عذاب لانا تو لے آؤ، پتہ لگے کہ کوئی عذاب ہے بھی صحیح، تو اگر تم عذاب لے آؤ گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ آخرت میں بھی عذاب ہوگا، تب ہم تمہیں نبی مانگیں گے۔ اگر تم کو یہ عذاب نظر ہی نہیں آتا تو ہم کیسے مانگیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ رحمان، اس نے جب یہ صورت اتاری تو اس نے کہا میں رحمان ہوں، یہ میرا رحم ہے کہ میں تم پر عذاب نہیں اتار رہا، تم تو روز مانگ رہے ہو۔ یہ میں آپ کو اس کا تعارف بتا رہی ہوں کہ وہ روز مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحم میں ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو یہ کرتی میں نے تو بس ایسے ہی کرنا، وہ عذاب مانگتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، وہ ان کی دشمنی عروج میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن اتار دی۔ تو اللہ کا آپ کو سمجھ آیا؟ طریقہ مبارک، سنت مبارک یہی ہے کہ وہ تو ایک نہ سمجھ ہے، اگر اب دنیا نہ سمجھ ہے، کوئی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتی، کوئی اور کسی بات پہ پریشان کرتی، آپ نے تو اللہ کے رحم کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے دل پہ قرآن برساتے رہنا ہے۔ کوئی آپ کو اچھا جانے، کوئی آپ پہ بات کرے، کوئی آپ کو تانا تشنی جو بھی کرے،
آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک میسج ہے شروع میں جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے قرآن کو بتاتے ہوئے تھکنا نہیں ہے. آپ نے نہیں تھکنا کہ بھی نہیں وہ مجھے وہ دیکھو جی میں نے تو اتنی کوشش کی، دیکھو جی میری یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری کمیونٹی آئی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بار بار آئیں گے اور اپنی بہن کے شکر گزار بھی ہوں گے کہ تمہاری ایک دعوت پر ہم سب قرآن کے گرد جمع ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو بار بار اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں قرآن سے اور ایک کورس سے انٹروڈیوس کرایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ، کوئی سخت لوگ کسی وقت کوئی بات کر بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اللہ اپنا رحم کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ اللہ دیکھیں طریقہ. پہلی بات میں آپ کو بتانے لگ گئی ہوں کہ یہ اس وقت حالات یہ تھے جب یہ سورت اتری رہی ہے. تو اگر ہمارے اوپر یہ حالات آ جائیں فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، کمیونٹی یا کسی بھی طرف سے جہاں پہ بھی، تو آپ نے بھی اپنا کرم اور رحم جاری رکھنا. آپ نے لوگوں کے کہنے پر خود نہیں دین چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ نہیں جی میں تو نہیں، میں تو باز آئی تھی ایسا قرآن بتانے سے یا ایسی کوشش کرنے سے، میرے تو اتنی سارے مسئلے کھڑے ہو گئے. نہیں، آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی سنت مبارک کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کو جو ہے اس کی فضیلتیں تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیونکہ فضیلتیں اکثر رہ جاتی ہیں تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی فضیلتوں میں کیا ہے. اچھا، اس کی آیات 78 ہیں. تھوڑا سا تعارف کرا رہے ہیں تو آپ کو تعارف جب اچھا ہوتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ تو لکھا ہوا ہے قرآن میں، آپ کو کوئی بڑی بات نہیں میں بتا رہی. بس 78 آیات ہیں جو اس کے کلمات ہیں. کلمات ایک بات جو کہی جا رہی ہے 351 ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو حروف کی تعداد ہے وہ 16 یہ دیکھیں اتنے اللہ تعالیٰ نے حرف اس میں یوز کیے ہیں، اور ہر حرف کے بدلے کیا نے کیے 10 ملٹیپلائی کر لیں. سبحان اللہ. تو میری کوشش یہ ہوگی ریکارڈنگ کے سلسلے میں بھی کہ پہلے کیونکہ ہم ساری سورہ تو آج نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم اس ساری کے جو ایک ٹیک ہوم میسیجز ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو اس لیے پہلی میری کوشش ہوگی ہم ٹیک ہوم میسیجز لے لیں. اس کے بعد یہ جتنی آیات اللہ تعالیٰ آج ہمیں تھوڑی تھوڑی، کیونکہ اس کو ہم نے 4 کو اکٹھا بھی پڑھ جانا ہے کیونکہ ان کا ایک ہی عنوان ہے، تو آپ نے اس پر نہیں گھبرانا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ٹیک ہوم میسیجز کون کون سے ہیں. تو وہ آپ نے ضرور ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی زینت سورت رحمان ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے قرآن کی دلہن بھی کہا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی جب کبھی بھی دلہن سجنی ہے، سجانی ہے، خود سجنا ہے، پتا ہونا چاہیے سورت رحمان کا میسج وہ ہے اصل دلہن. وہ ہے آپ نے خود بننا ہے، بچیوں سے مخاطب ہو یا ماؤں سے کہ انہوں نے کوئی دلہن سجانی ہے تو پہلے اس کو سورت رحمان سے سجائیں. وہ ہے اصل دلہن. وہ میسیجز لے کر جائے گی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس سے بہتر وہ بلکہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسے قرآن کے دلہن کہا گیا. مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے. تھوڑا سا اس کا بتانا چاہ رہے ہیں. ذات اور صفات پر اعتقاد. اب یہ ہے زینت کی کیٹیگری کہ اس صورت میں یہ قرآن کی زینت ہے. ٹھیک ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہیں موجود ہیں جو کہ آپ کے ایمان کی زینت ہے. اگر آپ اپنے ایمان کو زینت دینا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو خوبصورت کرنا، زینت کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی ذات کی اس صورت کو پڑھنا ہے جس میں آپ کو یہ ذات اور صفات ملے گی. میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم زینت کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کی زینت یہ سورہ، اور آپ کے ایمان کی زینت اس صورت کے میسیجز جس میں اپنے ایمان کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اور کیا ذکر ہے؟ حوروں کے زیورات ہے نا، دلہن بنا رہے ہیں نا، زیور خریدنا ہے، تو حوروں کے زیورات اور حسن و جمال اس کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں نا، میں نے وہی بتا رہی ہوں کہ اس میں میسیجز کمیونٹی کے ٹیک ہوم میسیجز بہت سارے ہیں کہ آپ کے عمل کی بات اس میں آ جائے. تو اس میں حوروں کا ذکر کر دیا گیا. آپ چاہتے ہیں میری بہو یا بیٹی حور بن کے نکلے جب میں اس کی شادی کروں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا ویسے بھی میں حور دکھوں ہر وقت. تو پھر ہمیں یہ چیز کو سمجھنا ہے کہ اس میں حوروں کا اور زیورات کا اور اس کے حسن و جمال کا بھرپور قصہ ہے، بھرپور ڈیٹیل ہے. ہم آج اس ڈیٹیل میں نہ بھی جا سکیں، اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں ایک مین میسیجز دے کے جا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اور اس کے اندر جو بہترین خوبصورت چیز ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، 31 ٹائم پوچھا جا رہا ہے. اللہ آپ سے اور میرے سے سوال کر رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 ٹائم پوچھا ہے اللہ نے آپ سے، 31 ٹائم. اور پھر تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
31 ٹائم پوچھا یہ. تو یاد رکھیں یہ ٹیک ہوم میسج آپ نے صرف سورۃ الرحمان بس مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بس ہم بیماروں پہ پڑھتے ہیں، یہ میسیجز نہیں ہیں اس کے. یہ اس لیے نہیں بنایا گیا. قرآن ایک ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس میں عمل کی کون سی باتیں ہیں. تو اس لیے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین ایک حدیث آپ سن لیجئے اور اس کو اپنے عمل میں لائیے کہ سورۃ حدید، سورۃ واقعہ اور سورۃ رحمان جو اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی روزانہ تلاوت کرنے والے کو زمین اور آسمان کی بادشاہ میں جنت الفردوس کا مکین کہا جاتا ہے کہ یہ تو جنت الفردوس ہے اس کے پاس. تو کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا میسج ہے. 3 صورتیں، سورۃ حدید، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان. یہ نبی پاک دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھنا کیا. 1.25 لاکھ دفعہ آج کریمہ پڑھ لیں جی، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جو بتائی گئی حدیثوں سے ثابت ہے وہ چیز پڑھے نا، جو ثابت نہیں ہے اس کو مت ایڈ کریں اپنے دین میں. تو یہ ثابت ہے جس کو جنت کے فرشتے کہتے ہیں، یہ تو جنت الفردوس کا مکین ہے جو یہ اس کی روز تلاوت کرتا ہے. اب میں لفظ غور کریں، میں تلاوت کہہ رہی ہوں، پڑھنے کو نہیں کہہ رہی. تلاوت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ترجمے کو فالو کرتا ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے پیچھے آنا، کوئی آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے آنا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ترجمہ آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ترجمے میں آپ کے دماغ میں اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے، تو اس کو تلاوت کرنا کہتے ہیں. تو آپ نے تلاوت کرنی ہے، تب آپ یہ نہیں چھوٹی سی بات میں نہیں محنت کرنی ہے. تو یہ حدیث آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس لیے اس سورت کی اگر آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں مگر تاثیر بہت زیادہ ہے. یہ ایک بہت بڑی سورہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات آپ کو ملیں گی. اچھی بات ہے نا، جلدی جلدی یاد ہو جاتی ہیں. آپ ماشاءاللہ اس کو حفظ بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو پڑھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو یہ بہت، لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے. حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اسے میرے سامنے تلاوت کریں. ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا جلدی کروں گی اب، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ چیزیں ڈیلیور ہو جائیں. تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، اور میری جلدی کو آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، کیونکہ میں نے جلدی بھی اب کرنا ہے. پہلے بھی کافی ٹائم لگ گیا ہے سورت پہ، اب ہم ابھی آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت قیس کو جب پوچھا، آپ نے نبی پاک سے کہا کہ بتائیں جو کچھ یہاں پہ اترا ہے نا آج آپ مجھے سنا دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی. تو جب آپ نے اس کی تلاوت کی تو اس کے دل پر ظاہری بات ہے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا کیا سنایا، ذرا دوبارہ سے پڑھیں. آپ اندازہ کریں کہ اس کے 78 آیات ہیں. تو اگر آپ کو کہا جائے آپ دوبارہ سنائیں، آپ کہیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں جذبہ کتنا تھا. کسی غیر مسلم کو، مطلب ابھی مسلمان تو نہیں ہوا تھا، دوبارہ سے آپ اس کے سورۃ رحمان سنائی. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر اثر کر رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر تاثیر بہت ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ اس لیے تو مریضوں کے پاس پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے. تو یہ بات آپ کو باسط صاحب بتا گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اللہ کے نبی کو دوبارہ سے پڑھیں. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ سورۃ رحمان پڑھی، تیسری مرتبہ 78 آیات دیکھیں اس کو سنائیں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کریں تو آپ نے اس کو سنایا اور اس نے سن کر کہا خدا کی قسم، سبحان اللہ، خدا کی قسم جو کچھ بھی آپ نے، جو کچھ بھی چیزیں جتنی بھی آپ نے اس میں، یعنی جو چیزیں آپ نے اس میں بتائی ہیں، اللہ اکبر، بہت خوبصورت ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے. ابھی وہ مسلمان نہیں تھا. اگر آپ سارے ماشاءاللہ ہم سب، ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم اس کو روز سنیں گے، تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. تو اس نے کہا اتنی حلاوت تھی کہ اس کا جو نیچے والا حصہ تھا نا جب آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے سرسبز نظر آ رہا تھا. یعنی یہ غیر مسلم کی فیلنگ، اور سنانے والے کون تھے یہ بھی تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام. تو اس نے کہا، قیس نے کہا کہ یہ تو مجھے نیچے والا حصہ اس کا بڑا سرسبز لگ رہا تھا اور اوپر والا حصہ بڑا پھلدار نظر آ رہا تھا. مطلب ایسی چیز کچھ آپ پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس کو کچھ نہیں پتا تھا. مجھے پورا یقین ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دور میں یہ بات بڑی ٹرینڈ کی ہوئی تھی کہ یہ تو اپنی طرف سے، چونکہ عربی لوگ تھے، یہ تو جی اپنی طرف سے، جی اپنی طرف سے. اس لیے اس کی اتنی بڑی گواہی آئی کہ جب اس نے اس سورت کو سنا اتنا اس کے دل پر اثر ہوا، اتنا. اس نے کہا یہ کسی کی گواہی، میں پوری گواہی دیتا ہوں. اسی وقت اس نے کلمہ، وہ مسلمان اسی صورت پڑھ کے وہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ جو ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے دل پر بھی یہ اتنی زیادہ جو ہے اثر کرنی چاہیے. تو جب بھی آپ اس کو پڑھیں، جب بھی پڑھیں. اب میں
تھوڑی سی اس کے یہ تو تعارف تھا سورۃ رحمان کا تعارف، ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا ایک اوور جب سنیں دیکھیں 78 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سننے والے بھی حضرت قیس بن گئے پھر، تو یہ تو دونوں چیزیں یہاں نہیں ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ ہم آپ کو یہ سارا اس کا تھوڑا سا اوور ٹیک ہوم میسج دے دیں. اور کچھ آیات جو ہم نے اس میں سے مطلب شروع میں کی ہیں کہ پہلی بات پر جب آپ پہنچیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے بتاؤ میری کون سی نعمت کون کون سی کو، تو وہ جب ہم اس تک پہنچے تھے کیونکہ میری کوشش تھی کہ مجھے پتا ہے وقت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک تھوڑی آیات بتا دی جائیں، لیکن کیا ہے کہ میرے دل نے ہرگز اس ضرورت کو قبول نہیں کیا کہ ایک بھی بات تک ہم نہ پہنچ پائیں. تو یہ پہلا سوال ہے، پہلا 13 پر آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس لیے یہ پیج یہاں تک ہے. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ 3-4 آیات ہم کٹھی پڑھیں گے، لیکن اوور آل ویو جو ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ وہ میسیجز جو اس کے بعد بھی آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کر کے دیں گے. تو اس کا جو اوور آل ویو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو الرحمن، پہلے اس کی تلاوت کو دیکھتے ہیں اور ترجمے کو انشاءاللہ، پھر ہم اس کا اوور آل ویو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمین. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے، علم القرآن تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی، خلق الانسان پیدا کیا اسی نے انسان کو، علمہ البیان سکھایا اسی نے بولنا اس کو، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے، والنجم والشجر یسجدان اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان اور آسمان کو بلند کیا اسی نے اور قائم کر دیا میزان عدل، اللہ تطغوا فی المیزان تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو تولتے وقت، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین بچھائی اسی نے خلقت کے لیے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پہ غلاف ہوتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان اور اناج اور بھوسے والا اور خوشبودار پھول ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. صدق اللہ العلی العظیم. اس اوور آل ویو میں ہم اس کی پہلی آیت پر چلتے ہیں. آپ کی توجہ چاہیے ہوگی اور ٹیک ہوم میسیجز میں الرحمن بہت بڑی صفت، بہت بڑی اللہ کا کریکٹرسٹک ہے. اللہ کا نام مبارک آپ نے پڑھے ہوں گی 99 نام اللہ کے کریکٹرسٹک، ان میں سب سے خوبصورت نام الرحمن. تب اللہ تعالیٰ اپنا اس نام کو یہاں لے کر آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس دور میں آئی اتری، اس کا شان نزول. تو اللہ تعالیٰ اس میں الاول الآخر اپنی کوئی توحید بیان کر سکتے تھے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اللہ میں ہوں، میں ایک ہوں، یہ اللہ کے نبی نہیں. سب سے بڑی صفت لے کر آئے. وہ کون سی ہے کہ آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ جب کسی معاشرے میں یہ چیز بہت پھیلے، میرے گھر میں یہ پھیلے، تو مجھے الرحمن کو دیکھنا ہے کہ الرحمن نے جب اس دین کو اتارا اور جس کے اوپر اتارا، ٹھیک ہے، وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی رحمت ہی لے کر آئے تھے. یہ ہے ہی رحمت، تو میں نے اب اس پر کیسے کام کرنا ہے. تو یہ دائی لوگوں کے لیے ایک ٹیک ہوم میسج بھی ہے، تو خود بھی سیکھنا ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت نام اور ہمیشہ اکیلا آتا ہے. غفور الرحیم آ سکتا ہے، آپ نے دیکھا نا، تو کوئی بھی چیز نام جو جڑ کر علیم الحکیم یہ اس طرح آ سکتا ہے، لیکن یہ نام
اتنی ہمت اور اتنی انرجی والا خود ہے کہ یہ بالکل ہمیشہ اکیلا ملے گا، خود اکیلا ملے گا یا اپنی دوسری جو اس کے ساتھ کی ہے، جو اس کی مطلب ہے کوئی سیم کریکٹرسٹک رکھتی ہے، رحیم، یا اس کے ساتھ آئے گا۔ جیسے آپ بسم اللہ پھر رحمان، پہلے رحمان پھر رحیم، پہلے رحمان پھر رحیم۔ غور کیجئے، اپنی ایک بسم اللہ سورۃ نمل کی ایک آیت ہے، کچھ بھی نہیں، یہ آیت ہے، اس کو تسمیہ بولتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا بسم اللہ پہلے اللہ، پھر الرحمن پھر الرحیم۔ تو الرحمن وہ پہلے ہے، الرحمن وہ دنیا پہ ہے، الرحمن وہ آج ہے، ٹھیک ہے، الرحمن وہ آج ہے اور وہ سب کے اوپر ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے وہ سب کے اوپر ہے، چاہے وہ اس کو ماننے والے ہیں چاہے جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم غلط فہمی میں ہیں کہ ان کو اتنا مل رہا ہے، کیا پتا وہی سچے ہوں، نہیں، وہ رحمان ہے جو ہر حالت میں اس کی ہر چیز برس رہی ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں بھی اولاد دینی ہے، ان کو بھی دینا ہے، ہمیں بھی رزق دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، سب کو دینا ہے، جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی۔ تو الرحمن وہ دنیا میں ہے، الرحیم وہ صرف جنت میں ہوگا۔ تو یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے، الرحیمی اس کی جنت میں ہوگی، وہ صرف جنتیوں کو ملے گا۔ الرحمن یہ ایک سپرلیٹو ڈگری کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اس کی رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے کام کرنا ہے، مشکلیں ہیں، اس لیے میری طرف آتے وقت لوگوں کو بڑے مسئلے ہوں گے، تو میری رحمت جو ہے وہ ٹھاٹے مارتی ہو، اس کے گھر سے تانے ملیں گے، گھر سے لڑائیاں ہوں گی، باہر سے ہوں گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی مصروفیت ہوگی، پھر بھی میری طرف آ رہا ہے۔ تو الرحمن، تو میں الرحمن ہوں اس کے اوپر ہر حال میں، کیونکہ یہاں پہ آپ نے کوالیفائی نہیں کر کے دیکھ سکتے کہ جی میرے پر ہی رحمت ہے تو اس کے اوپر نہیں، سب کے اوپر۔ یہ اتنا بڑے وزن والا نام آ رہا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو ہے کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ جیسے بھی عمل کا ہوتا ہے، جب اس کو الرحمن اس نام سے پکارا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی زندگی ہے، اگر اس کی، اللہ کو تو معلوم ہے نا کس کی زندگی ہے، تو وہ اس کو واپس لیتے ہیں۔ ادروائز آپ یہ نہ سمجھے کہ سورج سنا ایک فضا نہیں ہوا، اور بھائی اس کو آگے بہت فائدہ ہوگا، اگر اس کے کانوں نے سنا، سمعنا و اطعنا، اگر وہ سن رہا تھا، اس کے دل پہ بات اثر کر رہی تھی، تو یہ اس کو فائدہ دے گی بات، یہ نہ سوچا کریں۔ اگر زندگی ہے تو بچنا تو اس نے تبھی ہے، لیکن اس کے لیے آسانیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو الرحمن یہ سب سے یہ صرف رحیم کے ساتھ آئے گا، یہاں تنہا استعمال ہوگا، بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے بہترین کلام قرآن ہے۔ اب اس میں یہ جو سورہ ہے، اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں بیان کی ہیں، سپرلیٹو ڈگری کی ہیں۔ الرحمن سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بتائی ہے، علم القرآن، قرآن ایک ایسا علم ہے سپرلیٹو ڈگری کا، نو میچ، اس کا کوئی میچ نہیں۔ جو اس علم کو نہیں لیتا وہ جاہل ہے، جس کو قرآن کا علم نہیں وہ جاہل ہے، یاد رکھیں، کیونکہ بہترین اور اعلیٰ علم وہ صرف قرآن ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہی ہے علمہ القرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود علمہ القرآن، علمہ القرآن، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کوئی سکھاتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا، تو علمہ القرآن، قرآن کو سکھایا گیا، قرآن کو بتایا گیا۔ تو یہ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیا علم القرآن، تو قرآن سب سے اعلیٰ علم جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو تیسری چیز بتائی ہے خلق الانسان، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، دا بیسٹ مخلوق جو وہ انسان، اشرف المخلوقات۔ تو اس لیے پہلے ہی 4 جملوں میں آپ کو ایک میسج دے دیا گیا کہ سنو، میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، میں الرحمن ہوں، قرآن کی بات کروں گا، پھر میں انسان کی بات کروں گا۔ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں۔ آپ کی توجہ بہت ضروری ہے، اگر آپ آج سیکھ گئے، ٹھیک ہے، مشکل تو ہوتی ہے بیٹھنا تھوڑا سا، لیکن سیکھ جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ جو سارے اشرف المخلوقات ہیں، سبحان اللہ، تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ میں نے پیدا کیا اس اشرف المخلوقات کو، ساری دنیا زمین آسمان اسی کی ہے، لیکن خلق الانسان کا ذکر کیا کہ یہ اشرف المخلوقات میں نے بنایا۔ اب انسان تو بنا دیا، اس کو اللہ نے بہت ساری کریکٹرسٹک دی، سب سے بیسٹ کریکٹر دیا علمہ البیان، کہ وہ گویائی، جو اس کا بولنا جسے کہتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، دیکھیں آپ اور بھی کئی کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ اللہ نے کریکٹرز رکھے ہیں نا، آپ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کریکٹرسٹکس دی ہیں،
الحمدللہ. لیکن جو بیسٹ اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے وہ آپ کا بولنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بولنا کیا اور کس سے بولنا ہے, کیا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کہاں پہ بولنا ہے, یہ ساری پابندی آپ کے اوپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین آپ کو بنایا, اسی نے بولنا سکھایا ہے, وہی بولنا سکھاتا ہے. اب کیا سکھائے گا اس کی ڈیٹیل, یہ تو چونکہ اوور آل ویو ہے اس لیے ہم اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو شروع میں اس کی بتا رہے ہیں. تو اب اسی کے بعد اگلی جو اس کی آیت آتی ہے اس کے اندر ہے وَالشَّجَرُ. اب دیکھیں جو جس شجر کی بات کی گئی, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اب جو اس میں شجر کی بات کی گئی, یہ عام درخت نہیں, یہ وہ درخت ہے جس کا تنا ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو وہ والے اچھے درخت لگتے ہیں. سوری ہاں, الشمس والقمر بحسبان. یہ میں ویسے تو ابھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں, آگے ہم اس کو مطلب سکپ کر کے پڑھیں گے کیونکہ اوور آل ہے نا. جزاک اللہ خیر, یہ آپ نے بتایا. اب الشمس جو آسمان کی بہترین مخلوق ہے فرشتوں کے بعد, جو کہ انسان کو دی گئی ہے, وہ الشمس ہے, اور ساتھ القمر. دونوں چیزیں چاہیے انسان کو. تو دا بیسٹ مخلوق آسمانوں میں سے, ٹھیک ہے, وہ کون سی ہے؟ الشمس. اور کون سی ہے؟ والقمر. اور کون سی ہے؟ والنجم. اب نجم کا مطلب ستارے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر والنجم کا مطلب جو ہے وہ درخت ہوتے ہیں جن کی بیل نہیں ہوتی, اور سوری تنا نہیں ہوتا, یوں کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ بیل کی صورت میں ہوتے ہیں, جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے. تو یہاں مراد وہ ہے, اس کے مراد میں دو مراد ہیں, نجم کا ستارے بھی ہیں. تو اللہ اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا جائے, فار ایگزامپل آپ اس کو اس طرح پڑھیں, الشمس والقمر بحسبان والنجم, آپ نے دیکھا تشدید بھی ہے اس میں. اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورج, چاند اور ستارے جو ہیں وہ اللہ کی آسمانوں کی بیسٹ تخلیق ہے. جتنے بھی چیز اللہ نے بنائی اس انسان کے لیے, کیونکہ انسان, آپ نے دیکھا کہ انسان کے بعد, اب انسان کے بعد علامہ البیان, الشمس والقمر, یہ چیزیں اس کے لیے آ رہی ہیں. اللہ کے نزدیک جو بیسٹ تخلیق تھی وہ انسان تھا, جس کی پہلے تعریف کر دی, خلق الانسان. باقی چیزیں اس کے لیے آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا, کیونکہ وہ کیا ہے؟ الرحمن. وہ رحمان ہے جس نے مجھے سورج دیا, وہ رحمان ہے جس نے مجھے چاند دیا, وہ رحمان ہے جس نے مجھے یہ, اگر آپ اس کو ستارہ معنی لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر آگے چونکہ شجر کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو درخت کے ساتھ ملائیں گے کہ اس ٹرانسلیشن میں, تو یہ نجم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی درخت, ایسی چیز جس کے جو زمین پر ایسے اگتی ہے, بیل کی صورت میں ہوتی ہے, اس کا تنا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات آپ نے اس کے ساتھ. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, یہ اب اس کے ساتھ نہیں, اب میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ چونکہ ہم انہیں اس کا پورا اوور ویو کرنا ہے. اب شجر میں نے آپ کو بتا دیا, تو کائنات کی آگے جا کے جو یہ ساری آیات ہے نا, ان کو اکٹھا ایک میسج ہے, یہ جو وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یہ ساری چیزوں کا ایک ہی میسج جو آتا ہے, یہ ہے کائنات کی ساری چیزیں میزان میزان میزان, عدل پر. کائنات کی تمام چیزوں پر عدل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خود عدل کیا ہے, اور عدل کا میسج دیا ان ساری آیات میں, کہ آپ نے اس کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے. ابھی صرف اوور آل ویو میں ان آیات کا میسج کیا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایک توازن سے رکھی ہیں. توازن کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ عدل قائم کرنا. عدل اس کا ایک میسج, اس کا مطلب اگر آپ اس کو لفظی معنی میں سمجھیں تو یہ ہوتا ہے عدل. تو اس لیے یہ عدل کے لیے بتایا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اور اس کے بعد آگے والنخل, اس کے اندر آگے تمام پھل, اور اس کے بعد کھجور کو علیحدہ کر دیا, والنخل ذات الاکمام. تو جو نخل جو ہے نا, یہ کھجور, یہ آپ نے دیکھا اس زمانے میں بھی محبوب ترین پھل تھا قریش مکہ کا, اس لیے اسی کا ذکر کیا گیا. اور بہت ہی پیاری بات جو آپ سب کے لیے ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک کھجور کی طرح ہے. مومن کی مثال کھجور کے لیے تعداد دی گئی کہ جو ہمیشہ سے اس کی مٹھاس ہی ہوتی ہے, اس کی ہمیشہ مٹھاس ہی ملتی ہے, اس کا ہر چیز فائدہ ہی دے گا آپ کو. کھجور اتنا ہے, ایک مکمل ڈائٹ ہے. تو اس لیے اس کو یہاں پر کہا گیا, آپ کو آیت میں بتایا گیا فیہا فاکہۃ, الگ کر دیے میوے, والنخل, کھجور ہے اس کا مطلب, اس کو الگ کر دیا, والنخل اکمام. تو اس میں مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے. اب کھجور کا درخت کی کیا بات ہوتی ہے؟ مومن کا ہر وقت چٹان کی طرح کھڑا ہے, کوئی بھی حالات ہوں, کھجور کا درخت کھڑا ہے, اس کے پتے نہیں گرتے. کبھی آپ نے نوٹس کیا؟ وہ نہیں گرتے. وہ ہمیشہ لوگوں کو مٹھاس دیتا ہے, اس کا ہمیشہ سے فائدہ ہوتا ہے. بہترین کیا چیز ہے اس میں؟ پوٹاشیم, رائٹ؟ اف آئی ایم رانگ آپ مجھے بتا سکتے ہیں, رائٹ؟ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیشہ فائدہ, اور مومن کی مثال بھی وہی
یہ نہیں کہ اب اگر آج میرے حالات بہت اچھے ہیں تو میں مومن بن جاؤں، میں قرآن پڑھنے چلی جاؤں، اور اگر نہیں اچھے تو بس میں نے نہیں جانا یا میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، مومن اس کو ایک پہاڑ چٹان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہاں پر اس کو کھجور کے ساتھ بھی دی گئی. تو ہر حال میں ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اب مومن بن کے رہنا ہے. اور اس میں ذکر ہوگا میری بہن 2 دریاؤں کا. اب میرے پاس اس کی فوٹو اسٹیٹ اس وقت نہیں ہے، تو آپ نے دیکھنا 2 دریاؤں کا ذکر بھی اس میں آ رہا ہے، یعنی 2 پانیوں کا ذکر آ رہا ہے. ہوتا تو اگر ہم سارا قرآن کھولتے تبھی آپ اس کا اوور ویو کر سکتے تھے کہ مرج البحرین، جس کو یہ آتا ہے سپوز جس کو یہ حافظ ہے جو اس کی بہن، وہ اس کا مجھے آئے، کیونکہ میرے پاس تو صرف ان کا پرنٹ ہے نا، تو آپ کے پاس بھی وہی ہوں گے. لیکن میں آپ کو جو میسج دینا چاہ رہی ہوں، اس میں جو ذکر آیا ہے جیسے سپوز مرج البحرین، تو اس میں 2 سمندروں کا یعنی 2 پانیوں کا ذکر ہے. اب وہ کون سے 2 پانی ہیں؟ اس میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر سائنس کو آپ سمجھنا چاہیں تو ایک سرفیس ٹینشن ہوتی ہے. سرفیس ٹینشن کی وجہ سے کہ سائنس کے مطلب یہ ہے نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ آپس میں نہیں ملتے، ان کی سرفیس ٹینشن از دا ڈفرنٹ. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھارا پانی اور دوسرا پانی، وہ میٹھا پانی، وہ کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے. اگر کسی میٹھے پانی میں سمندر کا پانی کسی طرح چلا بھی جائے تو وہ تھوڑی دیر اوپر رہ کر وہ خود ہی نکل جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مومن کی دوستی کبھی بھی ایسے لوگوں سے نہیں ہو سکتی کہ کھارے ہوتے ہیں. کبھی آ بھی جائیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کے گروپ میں نکل ہی جائیں گے، چاہے وہ گھر سے ہوں، چاہے وہ باہر سے ہوں، چاہے وہ کمیونٹی میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں. تو یہ یاد رکھیں، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں. آپ کو جنت کی سیر تو کرائی ہے، فی الحال تو ہم دنیا میں ہیں نا، تو ہمیں کیوں بتایا؟ پھر ہم جنت میں جا کے سن لیتے، وہاں پہ جا کے سورۃ رحمان سنتے. انشاءاللہ سننی تو ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ وہاں سنائی جائے گی، لیکن یہاں پر بھی تو سنیں نا. آج آپ کو کچھ آیات اتنا اپنے ہمیں وقت دیا ہے، ہم اتنا سنا رہے ہیں. آپ آج ہمیں لبیک کہیں کہ ہم اگلے منتھ پھر آئیں گے، ہم اگلی آیات اس کے آگے چلیں گے. ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں آپ کے ساتھ الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر بھی ہمیں ایک ہوتا ہے کہ ہم ٹیک ہوم میسج دے دیں. تو آپ یاد رکھیں مرج البحرین، جس کا مطلب یہ آتا ہے کہ کبھی بھی اسی طرح آپ جب دیکھتے ہیں گنگا جمنا بالکل الگ الگ ہے. آپ کے پاس چناب ہے اور دوسرا جو ہے ستلج ہے. آپ پانی جہاں پر مل رہے ہیں، اگر آپ اس پوائنٹ پر جا کے دیکھیں آپ کو الگ پتہ چلے گا یہ پانی الگ ہے، وہ پانی الگ ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہی کر رہا ہے. تو یہ مومن بھی جس کے اوپر پانی بہتا ہے، قرآن وہی کی صورت میں آتی ہے، بارش گرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی گرتی ہے، تو وہ اس کے اندر بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کیا بول رہا ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن بول رہا ہے. یہ اللہ کا واضح فرق ہے. کوئی اور کھڑا ہو کر کسی کو کوئی یہاں پہ سیاست میں تقریر کر دے، وہ بھی سانس نہیں لے گا ہماری طرح، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جس کے اندر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں اس کو کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے ایک پڑھی ہے نا بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو اس میں آپ پڑھتے ہیں نا ایک نعت آتی ہے جس میں کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یہی تو آیت ہے جس سے کسی نے یہ بات وہاں پہ بتائی ہے. جب آپ یہ نعت پڑھتے ہیں اس کو قرآن سے جوڑا کریں، اس کو ادھر سے سمجھا کریں کہ یہ باتیں قرآن کی ہیں جن لوگوں نے پڑھا. اچھا، اور اس میں جو بہترین بات آتی ہے جو آپ نے بار بار پڑھنی ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، آپ کی توجہ چاہیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائم ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی 8 آیات ہے نا وہ تو آپ کے پاس میرے خیال ہیں یہاں پہ، اللہ تطغوا فی المیزان، یہاں تک آپ کی 8 مکمل ہو جاتی ہیں. اگر آپ گن لیں تو میں نے نمبرنگ نہیں یہاں پہ موٹی موٹی کی. تو اگر آپ ان 8 آیات کو غور سے دیکھیں، جو پہلی آیات ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا دی، ساری گنوا دی آپ کو 1 2 3 کر کے. الرحمن، یہ میری نعمت ہے تم پر. علم القرآن، سب سے بڑی نعمت جو میں تمہیں دنیا میں دوں گا وہ علم القرآن، تمہیں قرآن سکھاؤں گا، تمہارے لیے ذریعے بناؤں گا، تمہیں موقع دوں گا، تمہیں زندگی دوں گا، تمہیں موقع دوں گا، تمہارے تک وہ لوگ پہنچاؤں گا کیونکہ میں نے تمہیں چن لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی نعمت ہے جو اللہ نے سب سے پہلے عطا کی. وہ کون سی ہے؟ علم القرآن. تو یہ 8 نعمتیں آپ نے گن لینی ہیں. خلق الانسان، پہلے نعمت اتاری ہے، اسے پتا تھا اس انسان کو یہ چاہیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان. پھر آپ کی تخلیق کی. ہم تو 80 سال کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، پیدا کیا ہم نے ہونا مطلب ایک بات ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری پیدائش سے پہلے یہ چیز بتائی کہ علم القرآن. ہم نے تو پہلے ہی سکھا دیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، ہم نے تو ایک دم سے لوح محفوظ پر اس کا انزال کر دیا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا تم اس کو نہیں لے سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا کیونکہ امت کو اتارنا تھا. پتا ہے کہ امت اتنی جلدی نہیں سیکھ سکتی، اس لیے نبی پاک کو بھی بتایا، ایک سنت بتائی کہ 23 سال میں اتاروں گا.
اور دل پہ اتاروں گا، بہترین استاد چنوں گا، بہترین لوگ لے کر آؤں گا جو تمہارے دل پر بات بتا کر جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے نبی بہترین استاد، بہترین علم وہ لے کر آئے، تو ان کے دل پر یہ 23 سال میں اترا. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ لوح محفوظ میں بھی 23 سالوں میں اترا تھا، وہاں پر تو کن، اور یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہو گیا. اس کا اصل ورژن بھی وہاں پر ہے. اسی لیے تو بات ہے کہ یہ آپ کے ہمارے پاس تو صحیفہ ہے یا ایک مصحف ہے اس کا، تو ہم تو اسی کے بس اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو میری زندگی کا GPS ہے. آئی شوڈ مسٹ اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں یہ کروں، میں یہ نہ کروں، میں یہ بولوں، میں یہ نہ بولوں. سب سے پہلے بولوں، کیا بولوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا، سب سے پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ اقرا. کیا بتایا تھا؟ پڑھو. ہمیں پتہ چلتا ہم نے بچے کو کیا کہنا ہے؟ کہو مما، کہو پاپا. بڑی خوش ہوتی ہے ماں باپ یہ کہہ کے. ہم تو یہی سکھاتے ہیں نا بچوں کو. ہم نے تو سیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو چیز کہی گی، حکم جس کا دیا گیا، حکم ہے یہ نا، اقرا، حکم ہی دیا جا رہا تھا نا، پڑھو. تو ہم تو یہ نہیں سکھاتے. حالانکہ وہ مائیں، فلسطین کی ماؤں کو سیلیوٹ ہے کہ وہ جو اپنے بچے، کیوں ان کے بچے اتنے جہاد پہ آتے ہیں؟ ہمارے بچے آتے ہی کیوں کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ماں کا کام ہی یہی ہے. وہ اس نے اس کو سکھایا ہی نہیں. وہ ہمیشہ وضو کر کے، ایک دفعہ سعودیہ میں ایک نرس نے بتایا کہ فلسطین کی عورت تھی کوئی، تو یہ ڈیلیوری پہ آئی ہوئی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے کبھی وضو کے بغیر بچوں کو دودھ پلایا ہی نہیں. مجھے وضو کر لینے دیں، میں پھر دودھ پلاؤں گی. کب چل نہیں سکتی، کب میں نے وضو کرنا ہے. یہ ہے فلسطین، اسی کا امتحان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ اپنی فرشتوں کے ذریعے ان کے اوپر برکت رحمت نازل کرے اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. آپ دیکھیں کہ یہ چیز وہ مائیں تھیں. آج کی ماں کو کوئی پتا ہوتا ہے؟ وہ پہنچی ہوتی ہے کیا کرنے آپ میں سے کوئی بتا دے؟ شاور کرنے. وہ کیا ہے؟ ڈیلیوری شاور ہے. وٹ از دیٹ؟ وہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ وہ مجھے کوئی جو جاتے ہیں، جو اٹینڈ کرتے ہیں، آئی مسٹ نیڈ ٹو آسک دیم کہ وہ کیا ہے، وہ کس نے ایجاد کیا ہے، کس کتاب سے پڑھا ہے، وہ کس نے بتایا تھا؟ یہ آپ کو آپ کی والدہ نے شاور کر کے پیدا کیا تھا؟ کوئی مجھے قسم کھا کے اٹھا کے بتا دے کہ میری ماں نے یہ کیا تو چلو میں اتنے بھی مان جاؤں گی. جب آپ کی ماں نے ہی نہیں کیا، میں کہتی ہوں چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے کہ انسان ہے، ہم غلطی پہ ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے، پہلے تو انہی کو ماننا ہے. لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا بیبی شاور کیا تھا، تو آپ کیسے اپنے بچوں کا بیبی شاور کرتے ہیں؟ یا آپ کسی بیبی شاور میں شریک ہوتے ہیں؟ میری دوست ہے مجھے بلا رہی ہے، بھئی یہ کون سی بات ہے کرنے والی؟ آپ اسے بتائیں وی آر مسلم، وی آر پریکٹسنگ مسلم. میرا نام اللہ نے یہ رکھا ہے، میری ماں کو یہ کہہ کر بتایا ہے، میری ماں کو میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں. وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ورڈ دا مسلم شاور؟ کس لیے جا رہی ہوں میں؟ تو یہ چیزیں ساری ہم لوگوں نے خود سمجھنی ہے. دین پریکٹس کا نام ہے. دین صرف رجسٹری کرنے کا نام نہیں ہے کہ بس میرا نام رجسٹر ہو جائے میں مسلمان ہوں، میرا نام مسلمانوں کی لسٹ میں آ جائے میں مسلمان. خدا را یہ ایسا نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہے. جیسے ہی یہ آنکھیں بند ہوں گی انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے، یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ یہ میری دنیا سے تو آنکھ ختم ہوئی، یہ میرے شوہر کا ہاتھ ختم پتہ چلا گیا، یہ میرا بیٹا بیٹی جن مجھے پکڑا ہوا تھا مجھے تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. میری تو آنکھوں سے یہ پردہ یہ پردہ ختم ہوا اور دوسرا پردہ سامنے آ گیا. اس پردے کے مطابق کیا ہے؟ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. پھر انسان جا کر یہ کہے گا. تو بہتر نہیں ہے آج ہی اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، موقع دیا ہے، کانوں کو سننے کی صلاحیت دی کہ آپ نے سن لیا. کیا آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری زندگی گزارنی ہے؟ اگر آج آپ نے گھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کو عافیت سے رکھے، اگر یہ کہنا ہے یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے یہاں بھی کچھ بھیجا ہوتا، تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سارا کچھ ہم دنیا کے لیے جمع کر رہے ہیں. تو اس لیے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ 8 مرتبہ میں پہلے اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے 8 آیات میں نعمتیں گنوائیں، اور 8 مرتبہ، اور یاد رکھیں کہ جنت کے دروازے بھی 8 ہی ہیں. یہ ایک مفسرین جو اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نا، یہ صرف آپ کے نالج کے لیے بات ہے کہ یہ 8 نعمتیں کرو گے اور اس کو شکر گزاری کرو گے.
شکر گزاری کیا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی، آپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ نعمت ہے آپ کی. آپ کو اتنا رزق ملا ہوا ہے، وہ آپ کی نعمت ہے. آپ کو اتنی زندگی ملی ہے ایمان کے ساتھ، یہ آپ کی نعمت ہے. اسی طرح آپ کی جو بھی نعمتیں زندگی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ آپ کی نعمت ہے. تو آپ نے ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، پھر تو وہ اللہ کی شکر گزاری ہے. اگر نعمت دی مجھے اللہ نے، پیسہ دیا مجھے اللہ نے، گوانا میں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، آجو مہندیوں پہ اکٹھے کر کے، سالگرہوں پہ اکٹھے کر کے، مکس گیدرنگ، پارٹیاں، ہیلووین، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں، اور سارا کچھ آنکھیں مائیں بند کر کے دیکھ رہی ہیں. یعنی کیا کریں گے بچوں کو؟ بھی کون آپ لے کر آئے نا. تو آپ کی نیندیں حرام ہونی چاہیے، آپ کو ساری رات جاگنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے، دعائیں کریں، اللہ کے ساتھ سجدوں میں لیٹیں کہ میری نااہلی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا. اب مجھے کوئی طریقہ کوئی ہونا چاہیے جس سے میری بچہ واپس آ جائے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم نے دنیا میں بچے پیدا کر کے اس لیے تو نہیں چھوڑ دیے کہ وہ بے دین ہو. ہم سیٹرڈیز کی کلاس پڑھاتے ہیں بچوں کی، اب تو ٹائم نہیں ملتا، اللہ وقت میں برکت ڈال دے. تو جب ہم سیٹرڈے کو جاتے تھے، دیکھ رہے ہیں لوگ بچوں کو چھوڑنے یوں آتے تھے اور خود پائے سے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے آپ دروازے سے باہر جھانکیں لگتا ہی نہیں تھا وہ مسلمانوں کے بچے ہیں. وہ خود ان کی حالت ہے کہ آپ دین پڑھا دیں. یعنی ہمارا کام ہے ان کو دین پڑھانا، اور آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کون سے ڈریس میں یہاں پر آئے ہیں؟ آپ کو کون مسلمان کہہ رہا ہے؟ مطلب سیٹرڈے کو ایک دن دین پڑھانا چاہتے ہیں کچھ مسلمان ایسے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کو پکڑا کہ باقی سارا دن پبلک سکولوں میں سیکھو ادھر سے، کیا وہ جو کچھ بھی سکھا رہے ہیں وہ سیکھ کے آ جاؤ. اب ایک ہفتے والے دن چلو جی میں بھی تو مسلمان ہوں، اب سن لی ہے، کوئی تراویح سن لی، کسی کا بیان سن لیا، اب وہ سکولوں میں لے کے جا رہے ہیں. اب آپ بھی تو کچھ کریں نا خدا کے لیے. والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ساری ٹیچر کی تو نہیں ہے. ٹیچر ایک دن میں، ایک پورے ہفتے میں، ایک دن میں کیا ان کو بتا لے گی؟ تو جب ہم نے ساری رپورٹ کا جائزہ لیا، مسلمانوں کے بچے بے دین ہو رہے ہیں. تو یہ مائیں، سر سید نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. ہم نے تو تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے تو صبح شام کام کرنا ہے اور سارے بے دین بچے مسلمانوں کے ہونے ہیں. کیوں بھائی؟ کس لیے ہم نے بچے پیدا کیے اس طرح کہ جن کو بے دین کر کے دوسرے لوگوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھا ہمارے دین میں تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی، جو ہوا بس ہمارے بچوں کو لے جاتے رہو. ہمیں خود فرصت نہیں پیسہ کمانے سے. پتہ یہ غلط بات ہے. اس بات کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، اپنے بچوں کے ذمہ دار بنیں. یہ آپ کو وہاں دکھائے جائیں گے قیامت والے دن کہ یہ دیکھو یہ یہاں پہ جل رہا ہے. تم دنیا میں کہتی تھی نا سویا رہے، بڑی دیر تک یونیورسٹی سے آیا ہے، نہیں فجر پڑھی تو کوئی بات نہیں، فلانا کام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آج میری بیٹی دوپٹہ لے کے نہیں جاتی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب یہ سمجھنا چاہیے یہ 8 نعمتیں. تو بات یہاں پر پھر واپس چلتے ہیں کہ 8 نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے آپ نے. اگر قرآن ملا ہوا ہے، اگر آپ انسانوں میں سے ہیں، قرآن ان کو ملتا ہے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. خلق الانسان، جو خود بخود دنیا سے اگ گئے ہیں نا لوگ، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جاہل ہیں، میرے نزدیک یہ مرے ہوئے ہیں. جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ خلق الانسان الگ ہوں گے. یہ دنیا میں ابھی سارے انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے کوئی بھی ہو. تو لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر جن کو علم ملا ہے صرف ان کو ایک مخلوق سمجھا جائے گا، باقیوں کو جانوروں کی طرح، پتھروں کی طرح جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کون چاہتا ہے یہ ایسا ہو؟ جو وہی چاہتا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس کو ترجمہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو اس دنیا میں دھنسا ہوا ہے. ورنہ کوئی چاہتا ہے میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو، یا کوئی بچہ چاہتا ہے میری ماں کو ایسے پکڑ کے کوئی لے جائے؟ تو یہ وہاں پہ تو لے جایا جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ میری بہن. تو اس لیے ہمیں 8 نعمتوں کو شکر گزار ہوں گے تو آپ کو 8 دروازوں سے داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہم جعلنا منہم، کہ جو پورا وضو کرتا ہے. ایک حدیث یہاں تازہ کر لیتے ہیں. جو مکمل وضو کرتا ہے، جو کہ جس طرح سنت طریقہ وضو کا، وہ ہمارے درس موجود ہے ویب سائٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو اس کے مطابق یعنی آپ نے شعوری وضو کرنا ہے. شعوری وضو ہم نے وہ لیکچر دیا تھا، اس پہ بہت خوبصورت لیکچر تھا. اب اگر وہ وضو آپ کرتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابھی تو آپ نے جو ہے نماز پڑھی بھی نہیں. اللہ تو بخشن رحمان ہے نا، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ تو کہتا ہے جنت کے کسی دروازے سے آؤ وضو کرنے والے کو. سبحان اللہ. اتنی بڑی وضو کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. وضو اتنی بڑی عبادت ہے. گھر سے جب بھی نکلیں وضو کر کے جائیں. گھر میں بھی موجود ہے، جیسے وضو ٹوٹے دوبارہ کر لیں، جیسے ٹوٹے دوبارہ کر لیں. کرتے کرتے آپ کو آپ عبادات میں پاکیزگی اور عبادات میں آپ کو مسلسل ایک کنٹینیوٹی مل جائے گی. جو ایک انسان پر شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہی اس وقت جب آپ بے وضو ہوتے ہیں.
वैसे तो मोमिन पाक होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि वजू करने से जो उसको मिलता है, उसको जन्नत के 8 दरवाजे जिसका हम पढ़ रहे हैं तो वो उसमें दाखिल हो सकता है। 8 चीजों का आप देखें, 8 मरतबा फरमाया जन्नत के दरवाजे, 8 चीजों का शुक्र अदा करो। उसके बाद 7 चीजों का जो जिक्र आ रहा है वो जहन्नम के बयान पर खत्म हो रहा है। 7 मरतबा जब ये चीज खत्म हो रही है ना, ये सूरह की बात हो रही है, 7 आयात आई हैं वो, तो जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं। तो मतलब है जी, मैंने अब आपको ये यहाँ पर तो शुरू में मैंने आपको वही चीजें बताई है ना कि जो है सॉरी कि जिसमें अल्लाह की नेमतों का जिक्र, चूंकि हम पहले से आए हैं, तो ये तो है 78 आयात, तो है 78। तो 7 आयात जो एंड पर आई हैं वो जहन्नम के, मतलब आप देखें कि जहन्नम के आपको अगर उस पर अमल नहीं होता, अगर आप उसके एंटी चल रहे हैं उन आयात के, तो जहन्नम के 7 दरवाजे जिधर से मर्जी दाखिल कर दिया जाएगा। 7 से 7 के ये भी नहीं किया था, अच्छा ये भी नहीं किया था, अच्छा ये भी नहीं किया था। तो 7 चीजें अगर आप नेगेटिव में खुदा ना खासा जाते हैं तो वो उसमें चले जाते हैं। अच्छा, अब आपने टोटल 31 काउंट पूरा करना है कि अल्लाह ने जो 31 दफा पूछा है, कभी यही आलाई रब्बी को माँ तो कज़्ज़बान, तो 8 टाइम तो हो गया नेमतों को जो किया आपने, 8 आयतें तो वो आ गई हैं, 7 आयतें आपकी जहन्नम की आ गई हैं, जो जिसमें आपको मना किया गया ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसी तरह उलमा ने फरमाया कि 7 दरवाजे हैं इसके दोज़ख के, 7 एंट्रेंस जो भी आगे जो है। एक इसमें आयत आई है जिसमें 2 जन्नतों का जिक्र किया गया है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत आयत है, जिसको वाली मन, वाह और लाम को अलग कर दें तो मन बच जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह हमें उसमें शामिल करें कि वो कौन है जो कि मन खाफ रब्बही, जो कि अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया। मकामा, जो डर गया उसके लिए कौन सा मकाम है? रब्बही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया। अल्लाह के सामने कैसे खड़े होते हैं? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म क्या है? डर गया, मैंने ये नहीं करना, उसके लिए जन्नतान है, 1 जन्नत नहीं 2। आप अंदाजा करें कि जो डर गया कि अच्छा ये काम ऐसे है, मुझे नहीं पता था, अल्लाह मियाँ मैंने जो पहले किया, आज के बाद भी मैं कहूँ कि उस पर इस्तगफार करें कि अल्लाह मैंने इतनी गफलत से इतने काम कर दिए, मुझे तो नहीं पता था, तो मुझे माफ फरमा दे। तो ये आयत उसके पर फिट होती है, भले मन खाफा, जो कि डर गया अल्लाह का हुक्म सुन के, मकाम रब्बिही जन्नतान। वो इसका उलमा फरमाते हैं कि 2 को ज़रब दें 2 से तो ये 4 जन्नतें उसको वहां मिल जाएंगी, 4 जन्नतें, बड़ी बड़ी जन्नतें। और इसकी 2 आयत आई हैं, इसकी अगली क्या आयत है, वमिन दूनिहिमा जन्नतान। और जो इससे जरा कम है, यानी ये वो बंदा है जिसने फौरन बात सुनी, उसके दिल पर असर की, जिस तरह, हालांकि हम तो मुसलमान हैं, 50 साल पहले सुन लेनी चाहिए थी, इतनी हमारी उम्रें हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब भी सुनी और आपका दिल, आप वहीं पर लिखें कि मैं ये करती हूँ, खुद लिखें अपने हाथ से, मैंने ये नहीं करना, तो वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, फिर उसका मकाम वो जन्नतें होंगी जो अल्लाह ताला ने इसमें वादा किया। तब आपको पता चलेगा सूरत रहमान का फायदा क्या है। उसके बाद अगली आयत है मिन दूनिहिमा जन्नतान, ये भी जन्नत, ये भी 2 जन्नतें हैं, लेकिन उसको जो जरा देर से अमल करेगा, ये उसके लिए है जो जरा देर से अमल करेगा। अच्छा तुम कर रही हो, चलो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है छोड़ना, तो सालगिरह, अब चलो केक नहीं काटते, क्या करें फिर, कुछ और कर लेते हैं, किसी और तरह सुन तो लिया था दर्स में कि ये नहीं करना। तो मतलब हमने अपनी मर्जी से चीजों को नहीं ढालना, सिर्फ देखना है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है वो करना है, जो नहीं कहा वो नहीं करना है, किसी सूरत नहीं करना। घर वाले नाराज हो जाए, दोस्त नाराज हो जाए, मुआशरा नाराज हो जाए, हुकूमत नाराज हो जाए, कोई मर्जी नाराज हो जाए, जो नहीं करना वो नहीं करना। तो जो लोग डिले करते हैं और लेकिन फिर भी कर लेते हैं, वो बिन दूनिहिमा जन्नतान, उनके लिए उससे छोटी जन्नतें होंगी। बड़ी जन्नत लेनी है तो फिर आपको वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान पे जाना पड़ेगा फौरन। तो और उसमें आए फस्ताबिकुल खैरात, उस आयत पर आए कि नेकियों में भाग कर आए, नेकी पे भागना है, सोचना नहीं है कि अच्छा करूं चल फिर कल कर लेती हूँ, जैसे हमारी सारी उम्मत सोचती रह जाती है। 80 साल में जाके सोचते हैं हज करूं, हज फर्ज हो गया 40 साल में, यानी हज फर्ज के 3 शराइत हैं। कोई ये शराइत नहीं है कि बच्ची जवान है ना जाओ, अभी तो माँ भाई तुम्हारी जॉब बहुत ज्यादा मसरूफ है ना जाओ। कभी किसी मुसलमान ने सोचा, एक मैसेज आपको एक चीज में मुझे याद आ गया कि हज जो है वो कब फर्ज होता है। और हम हर एक जिससे पूछे आपने हज नहीं किया, वो मेरी बच्ची अभी जवान है, भाई इसका क्या मतलब है? आपने अल्लाह का हुक्म मानना है ना, ये आपके इस्लाम का रुकन है, बड़ा जामे रुकन है, जामिद रुकन है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। जामिद वो चीज होती है, और वो अल्लाह का हुक्म क्या है? 3 चीजें हैं कि आपकी सेहत हो, आप उसको अफोर्ड करते हो, और आपका जाने का साथी मौजूद हो, दैट्स इट।
آپ کے ساتھ آپ کے پاس جانے کا جو ہے سامان آپ کا جو بھی ایک ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہو، لیکن سیکھ کر تقویٰ لے کر وہاں پہ جائیں۔ وہ ایک ویکیشن نہیں ہے کہ آپ گئے بس ہم بھی مینا میں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، لوگوں سے جھگڑتے رہے، بس جو یہ وہ واپس آ گئے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹریننگ لے کر جائیں، حج کا تقویٰ سیکھ کر جائیں کہ مجھے تقویٰ کیا چاہیے، میں کیا کر کے جاؤں۔ حج تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی آپ کے نفل نہیں ہے، کوئی آپ کو اتنا دفعہ نہیں کہا گیا قرآن پڑھو، کوئی کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ وہ تو صرف اللہ کے عشق میں جہاں جاتے ہیں وہی متوالے وہی پروانے وہاں جاتے ہیں۔ اور ایسی پاگلوں کی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کیا تم پاگلوں کی طرح چکر لگائی جا رہے ہو، آپ بچوں کو تو ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے وہ اپنا مومن جو ایسی طرح پاگلوں کی طرح چکر لگاتا ہے، نہ کپڑے کا ہوش، جوتا کون سا پہنا ہوا ہے، چپل یا ننگے پاؤں کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوئی خوشبو لگا کے کوئی اپنے کپڑے سے باہر نہیں آنا، سادہ کپڑے جس قبر میں جانا ہے بس وہی پہنو، زیب تن کرو اور چکر لگاؤ، کیا کہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہو نا۔ تو یہ کب ہمیں فرصت ملے گی، کب ملے گی ہمیں؟ تو جن لوگوں نے نہیں کیا ان کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر ابھی بھی، کیونکہ اس کی حدیث بڑی سخت ہے کہ چاہے نصرانی مرو چاہے یہودی مرو، مسلمان نہیں مرو گے اگر حج فرض ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کب سے فرض ہو گیا، آپ جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ جو امیروں کی ہے نا چیزیں، جو کہ امیروں کے اوپر آئی ہوئی ہیں، یہ مطلب مالدار پر ہی حج ہے نا۔ بہت جو غریب جو افورڈ ہی نہیں کرتا وہ تو فیصلہ میں بالکل نہیں کرتی تھی، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا میری عمارت کا، فیصلہ کون کرے گا میری صحت کا، صحت میری خراب ہے، ڈاکٹر تم لکھ کر دو۔ کون سا ڈاکٹر جس کو خود دین کا کوئی نہیں پتا وہ آپ کو لکھ کر دے گا کہ آپ حج نہیں پہ نہ جائے؟ آپ کو تو کسی ایسے مفتی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کہ جس کو اپنی چیزیں بتائیں تب وہ آپ کو کہے، تاکہ آپ کا حج اس کے سر پہ آ جائے، آپ کی جان مطلب آپ کو لیو مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو خود پہچانے، جامد رکن ہے، آپ نے حج آپ کے اوپر فرض ہے، یہ امیروں کے اوپر اسی صورت میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب جب سے آپ امیر، اب کتنا امیر کی تو کوئی حد ہی نہیں، اس مومن کی حوث کو تو قبر کی مٹی بھرے گی حدیث کے مطابق، کیونکہ ویسے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں اتنی امیر ہوں۔ حدیث کیا کہتی ہے، اگر آپ کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے آپ کے پاس اور گھر پہ سکون ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ دنیا کے امیر ترین ہیں، آپ کو اللہ کی لاکھ شکر گزاری ہر وقت کرنی چاہیے۔ تو ہماری فریج کیا، اور پہلے تو فریج نہیں ہوتے تھے، ایک دن کا کھانا مطلب ہمارے تو فریج بھی بھرے ہوئے، پینٹیاں بھی بھری ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی بہت کچھ بھرا ہوا، بہت کچھ، اور ہمارے لا کے رکھے ہوتے ہیں، برف آ جائے گی اور لے آؤ، فلانی چیز آ جائے گی اور لے آؤ۔ اور اللہ کے بندے، حج کب کا فرض ہو گیا؟ آپ سے اتنے سالوں کا حساب ہوگا جیسے زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے۔ اب زکوٰۃ نہیں دی کسی نے، 7 سالوں سے نہیں دی، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اب سے شروع کر لیتی ہوں، پچھلے 7 سالوں کا بھی حساب ہوگا، اسی طرح حج کا بھی پچھلا حساب ہوگا۔ تو فوری طور پہ استغفار کر کے پہلی فرصت میں ہمیں حج کے جانا چاہیے۔ تو اب ایک بات ایک ذہن میں آگئی تھی تو میں نے اس کو چاہا، کیونکہ جو کچھ باتیں معاشرے میں ایڈریس کرنے کی ہیں وہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دیکھتے، چھٹی کب آئے گی، ویکیشن کب ہوگا، تب تمہاری اپنی چھٹی آ گئی تب کیا ہوگا، تمہاری زندگی مکمل ہو گئی تب کیا ہوگا؟ پھر تو یہ حج، اگر بچہ میرا اتنے بچوں کو قابل کیا ہے وہ حج بدل کریں گے، جنہوں نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل کیسے کریں گے؟ یہ ماں کو نہیں پتا تھا حج ضروری ہے تو اس کی بچی کو کیسے پتا ہوگا حج ضروری؟ اللہ ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ کسی کو موقع ہی ذرا نہ ملا ہو، چلا گیا ہو، میں تو یہ بات میں نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنی تربیت بچے کی ہے کہ میری ماں کی بڑی شدید خواہش تھی، لو جی آج مر گئی تو چلو جی اب حج بدل وہ کیسے کرے؟ پہلے اپنا کرے پھر ہی حج بدل کر سکتا ہے، ایسے تو کر ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل لکھ کے رکھیں، اتنے دین میں وہ بھی شروع میں بتایا تھا، اتنا دین ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں کام آئے۔ اچھا، یہ 4 اور 4 8، یہ اس کو مولانا نے، یہ ایک کوئی حدیث نہیں ہے لیکن مفسرین نے اپنی کیلکولیشن کی ہے کہ یہ جو 2 آیات آئی تھی نا پر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کی بھی 4 کو ملٹیپلائی انہوں نے کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ ڈبل، کیونکہ 1 جنت پھر 2 جنت، اس کو 4 ملٹیپلائی کیا تو 8 ہو گئیں، اسی طرح دوسری بھی 8، تو یہ 16 ہو گئیں۔ اور انہوں نے کہا 16 اور پلس پہلی جو جنت کے اور اس کے جو دروازے ہیں جہنم کے وہ بھی 15 بن رہے تھے، تو یہ 16 + 15 31، تبھی 31 ٹائم اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میں نے تمہارے پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی میری تمہیں شکر گزاری چاہیے تھی، کون کون سی میری نعمت سے تم جو ہے منہ اپنا چھپاؤ گے؟ آگے دیکھیں، اور اس کی جو ٹیک ہوم میسج آیت کا اگلا کون سا ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہاں پر مومنین کے، جب ہم مومنین کو پہچان لیا جائے گا، دنیا میں تو ہم مکس ہوئے رہتے ہیں نا،
دنیا میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا. یہاں پر آپ کو آیت ملے گی یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں ان کے چہروں کا فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ اکبر، کہ ان کو پہچان لیا جائے گا اور ان کے پیشانیوں کے بل سے ان کو پکڑ کے کھینچا جائے گا. یہ ایک ایک آیت نا آپ کے 3 گھنٹے کی تشریح کے لیے کافی ہے. I'm so sorry کہ میں نہ اس کا حق ادا کر سکتی ہوں نہ آپ کا کر سکتی ہوں. میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بتا دی جائیں تاکہ آپ کے عمل میں چیزیں آتی رہے، لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا سا جم کے اپنی انرجی کو لے کے اور اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے ہاں تیار ہو کے بیٹھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ تو یہ مجرم پہچان لیے جائیں گے. دنیا میں تو پہچانے ہی نہیں جاتے، یہ منافق بیٹھا، یہ مشرک بیٹھا، یہ کافر بیٹھا، یہ مسلمان بیٹھا. آج کل تو واہ واہ سبحان اللہ، مسلمان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں بیٹھا. وہ تو بالکل ان کے ساتھ کا ہوا پڑا ہے، اسی کے کپڑے انہی طرح بولتا ہے، انہی کی طرح کے کپڑے کہنے کو کہتا ہے. جب پوچھتے ہیں آپ کا نام، او آپ مسلمان ہیں، یعنی کہ حیران ہو کے کہ اچھا، کیونکہ نام جب وہ بتاتا ہے کہ میرا یہ نام ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ مشرکوں کے اندر بیٹھا، پتہ نہیں چل رہا. یعنی آج تو یہ ہو گیا. تو اس آیت کو وہ کیا جواب دے گا؟ یعرف المجرمون بسیماہم، جب ان کی پیشانیوں سے پکڑ کے یا ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. جب آپ نے پڑھی تھی سورۃ یاسین، گزر چکی ہے، جو بچے پڑھ چکے ہیں ان کو پتا ہوگا، اس میں کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم، ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، آج کے دن تم ہٹ جاؤ. دنیا میں تم اکٹھے رہے، ایک گھر میں رہے، ایک کلاس میں بیٹھے رہے، ایک دفتر میں بیٹھے رہے، ہے نا، ایک ماں کے سائے میں پڑھتے رہے. اب نہیں ہونے والا. اب ایک آواز آ رہی ہے پیچھے سے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. تو بالکل وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا کہ اس میں یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ مجرم ہوں گے. تو جو مومنین ہوں گے وہ اپنے وضو کے اعضاء سے پہچان لیے جائیں گے. ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یہ مجرم پہچانے جائیں گے. اور دوسرے کیسے پہچانے جائیں گے؟ وضو کے. وضو آپ کا، یہ چیزیں آپ کی، یہ جو چیزیں جو وہاں پہ آپ وضو کرتے تھے وہ چیزیں چمک رہی ہوں گی. مومنین بھی پہچان لیے جائیں گے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد آپ کو آیات اس میں ملیں گے 56 57 58. یہ نمبرنگ آپ کو دیکھ لیجئے گا. اتنا اس وقت ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ساری، میں نے تو خیر ٹائم کے حساب سے آپ کو لائنز کے حساب سے بتانی تھی، لیکن اب ٹائم اتنا ہے نہیں. آپ دیکھیے اس میں آپ آیت ملے گی فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان حور مقصورات فی الخیام. یہ میں اگر آگے پیچھے ہو جائے، یہ میں صرف ٹیک ہوم میسج کے لیے آیت پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. فیہن خیرات حسان. یہ اب میں ان لوگوں کو میسج دینے لگی ہوں جو ساری عورتیں ہیں. ایک جنرل میسج تھا، آج مجھے امید ہے یہاں ساری عورتیں ہی. تو اس لیے فیہن خیرات حسان. اس کا کیا مطلب ہے؟ فیہن، اب آپ دیکھیے خیرات الحسان، اس میں نیک خوبصورت عورتیں ہیں. یہ آپ کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے. سورۃ الرحمان پڑھنے کا شوق ہے نا، ان کے لیے تو دنیا بھی جنت ہے. جو مومنات ہیں، والمحسنات والمؤمنات، 5واں پارہ شروع کرتے ہیں نا. تو محسنات کون ہوتے ہیں؟ جو قید ہو کر رہتے ہیں، جو قید ہو کر رہتے ہیں، منہ پھاڑ سر جھاڑ باہر نہیں نکل جاتے. جو کپڑے بیڈ پہ، وہ کپڑے گھر کے باہر والے کمرے میں، وہی گھر کے باہر، ہر جگہ ایک ہی. گاڑی میں بیٹھے پہچانے نہیں جاتے کون ہے. یہ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر واپس پلٹے. گھر کا پردہ اور ہے، سورۃ نور پڑھ کے دیکھیں، سورۃ احزاب پڑھ کے دیکھیں. گھر کے اندر کا اپنے محرموں کے سامنے بھی عورت کا پردہ ہے، اور غیر محرم کے سامنے تو وہ سارا ہی ستر ہے اس کا، سر سے پاؤں تک ستر ہی ہے اس کا. یہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کچھ بھی مسئلہ ہو، لیکن اپنے دین کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. کریں جو مرد، پابندی کہیں بھی نہیں ہے، لیکن کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، کوئی پابند نہیں کرتا. پابندی آپ کے ڈریس کے اوپر ہے. ڈریس کوڈ ہے مسلمانوں کا کہ اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. تو اس میں قرآن نے اس عورت کی تعریف کی ہے کہ جہاں پر آپ نے جانا ہے نا، جس کا آپ کو شوق، امان صاحب کو الحمدللہ، فیہن خیرات حسان، بڑی نیک عورتیں ہیں جو بڑی خوبصورت ہوں گی، ٹھیک ہے. حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں، حوریں جو کہ خیموں کے اندر قید ہیں، مقصورات ہیں. تو حور وہی ہوتی ہے جو خیمے میں ہوتی ہے. لباس کا خیمہ، اس کے تصورات کا خیمہ، اس کی سوچ کا خیمہ، اس کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا خیمہ. خیمہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو اس کے سراؤنڈنگ ہوتی چیز، جس نے اس کو قید کیا ہوتا ہے، اس کا شوہر اس کا خیمہ ہے. اگر وہ نیک ہے اور نیکی کی طرف اس کو رکھتا ہے تو اس کا خیمہ ہے. اس کے دوست سارے خیمہ ہیں. وحور مقصورات، اور وہ ان میں حور ہے جو کہ قید ہے، جو بڑی بے باک دفتروں میں پھرتی ہے، بازاروں میں پھرتی ہے، جو کہتی میں بڑی ماڈرن ہوں، میں تو ہر جگہ بول لیتی ہوں، میں تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ ہوں. نہیں، یہ قرآن کی آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جو نیک اور خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، جو خوبصورتی ہے وہ اندر رہنے میں ہے، خوبصورت بن کے باہر جانے میں نہیں ہے.
کیونکہ ان کو تو زمانہ جاہل کہتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن سورۃ نور میں بھی کہ زمانہ جاہلیت کی طرح زینت نہ بکھیرتی پھرو. وہ زمانہ جاہل تھا جب لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن جب 2 ہجری میں پردہ فرض ہو گیا. یاد رکھیں ٹیک ہوم میسج کیا ہے، پردہ فرض ہے. پردہ فرض ہے. عورت کا پردہ پورا جسم ستر ہے، تو پورا جسم کور کرنا فرض ہے. جو باریک کپڑے پہنتی ہیں، تنگ کپڑے پہنتی ہیں کہ باہر جائیں سب کچھ نظر آتا ہے، وہ اس مسلمان کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں. جو چیز فرض ہے آپ فرض سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا ایمان ایسے اوپر چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، ایمان نکل جاتا ہے. آپ کو تو نہیں پتا ہوتا، اب آپ اسی حالت میں پھر رہے ہیں، ایمان تو چلا گیا تو آپ مسلمان فوت ہوں گے. یہ تو وہاں جا کے اللہ میاں میں تو مسلمان فوت ہوئی تھی، پھر ساری تصویر دکھا دی جائے گی کہ آپ یہ مسلمان فوت ہوئی تھی. قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ یہ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کے باہر نکلی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ ہی فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے ساتھ، وہ جیسے نکلتی ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ سارا دن جو مرضی کرے، وہ خاموش کیمرہ مین بن کے سب کچھ نوٹ کر رہا ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے. یوں نکلی، یہ بات کی، ایسے کیا ویسے کیا، جب تک وہ واپس نہیں آیا وہ اس کے ساتھ ہوتا. تو کتنی آپ اپنی ایک بک بنوا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم لکھ رہے ہیں. وہ پتلے کپڑے، ٹائٹ کپڑے، جیسے یہاں پر اپنی طرف سے یہ یہاں جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، جب آپ ہیں ہی مسلمان، ایک مسلمان کی آپ اولاد ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے اوپر رہیں. ڈریس کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا کہ کہا جائے کہ یہ ڈریس مسلمانوں کا ڈریس ہے کہ کور کرنا ہے عورت نے بس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ مکمل کورنگ آپ نے کیسے کرنی. اگر ہم جیسے مکمل شرعی پردہ نہیں کرتے تو مردوں سے تو بچے، نہ جائیں باہر، نہ جائیں، پھر گھروں میں ٹک کے بیٹھیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں ٹکی رہو، زینتیں نہ باہر بکھیرو، تو نہ جاؤ باہر. تو اگر باہر جانا ہی ہے تو پھر اپنے آپ کو کور کر کے جائیں ستر کے حساب سے. اب یہ حور مقصورات فی الخیام فیہن خیر، یہ عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اچھا جو بڑی سخت آیت آئی ہے وہ 56 آیت ہے، اس کو آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا گھر میں. فیہن قاصرات الطرف، وہ کہ اندر قید ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اندازہ لگائیں آپ کہ یہ اتنی سخت آیت ہے، یہ 2 دفعہ آئی ہے. 56 پر بھی یہی ہے، 74 آیت بھی یہی ہے، اور 78 پہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی نا جہنم کی، کہ جہنم کی 7 آیتیں اینڈ پر ہیں، کہ اس میں یہ آیت آ رہی ہے 57 جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، کہ اس میں کیا ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایک ہی حکم ہے، 2 مرتبہ آیا ہے کہ لم یطمثہن، نہیں چھوا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم اس سے پہلے، ولا جان نہ کسی جن نے. ایسی عورتیں ہیں وہاں پہ جن کو کبھی کسی نے نہیں چھوا. ہم تو پتا ہم چھونا کیا ہوتا ہے، کسی غیر کا چھونا کیا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے. تو ولا تقربوا الزنا، قرآن کا حکم تھا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا حکم تھا. ہم زنا ایک عمل کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رستے بند کر دیے ہیں جو زنا کو جاتے ہیں. کسی کو میسج کرنا، کسی کو ٹیکسٹ کرنا، کوئی گندے واہیات ڈرامے دیکھنا ٹی وی پہ، غیر مرد ہوتے ہیں، سب کچھ چیزیں غلط چیزیں سننا، غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں سوچنا، اور جن کی تنہائیاں بھی پاک نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اندر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. دکھانا ویڈیو کیا تھی، ذرا دکھانا، ذرا وہ انسٹاگرام پہ فالو کیا گیا کسی کو، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خوبصورت عورت جنت میں ہے. وہ جنت کا ماڈل رول کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ماڈل رول ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایسی عورتیں ہوں گی؟ مطلب تم بھی ایسے ہوں گے تو وہیں جاؤ گے نا، مطلب تو یہی ہے نا بتانے کا. تو ان کو دیکھیں، ان کو کسی نے نہیں چھوا، وہ ایسی کماری. اب ہمیں اس پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ مردوں کو تو یہ ملیں گی، وہ تو بالکل ان کو تو کسی نے چھوا بھی نہیں. تو بھائی آپ نے جو بھی کبھی سوچا کہ انسوں والا جان، یہ جان کیا ہے، جن. اگر جو بڑی مطلب پردے والے بھی ہوں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا مجھے جن نے بھی چھوا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. وہ سمجھتے ہیں مجھے تو کبھی کسی انسان نے نہیں چھوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان سمجھت میں سننا قبلہم جان جن بھی کیا، یہ کیسے چھوتے ہیں بھائی انسان کو؟ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں یہ سارے جان وہیں پہ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں پر چھوتے ہیں سب کو. سب کی جو مطلب ہے کہ اعضاء کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی، کیونکہ آپ نے اپنے گرد کوئی حصار نہیں باندھا، کیونکہ آپ وہاں اندر جا کے اندر کے موسیقار آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اندر جا کر آپ باتیں کرتے ہیں، فرشتوں کو آنا پڑتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ جی ممی ساری باتیں اندر ہو رہی ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں. تو یہ جان سارے آپ کو وہاں ملتے ہیں. پھر اور کہاں ملتے ہیں؟ جب آپ سر سے دوپٹہ اتارے باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. شیطان جو ہے یہاں پر بیٹھ کے کیا کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے تاکہ اس کی سوچ نہ بدلے. وہ نہیں، دوپٹہ نہ لینا، بالکل نہ لینا، سر پہ نہ لینا. لوگ کیا کہیں گے تمہیں، تمہارے سارے ملنے والے کیا کہیں گے، تمہارے کلاس والے لڑکے لڑکیاں کیا کہیں گے، کل تک تو تم ایسے آتی تھی، ایسے ٹھیک ہے،
تو آپ اندازہ کریں کہ جو ہیڈ کور نہیں کرتا اس کے اوپر تو سارا دن تو اس کو جنوں نے شیطان جو ہے وہ جن کی صورت میں تھا نا، جس نے حضرت ہمارے باپ سے جھگڑا کیا، جو کہ فرشتوں میں رہ رہا تھا. یاد ہے نا آپ کو حضرت آدم کا قصہ؟ ہمارے باپ سے ساتھ جس کا حسد سب سے پہلے ہوا وہ کون تھا؟ وہ جن ہی تو تھا. تو جن نے تو سارا کچھ کیا. تو ہماری زندگی کا بیڑا غرق کون کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہا ہے نا، کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم انسانوں کو تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بڑی یہ شر ہے، یہ شر ہے، حالانکہ خود شر ہمارے اندر ہوتا ہے. ہمارے اندر شر، ہم دوسروں کو شر کہتے ہیں. ہمارے اپنے اندر شر ہوتا ہے، ایک تو وہ پہچاننا ہے. ابھی سورت ناس آئی ہے، دوبارہ سے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. جو من الجنۃ والناس ہے نا، جو جن ہے اس کا واقعی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور وہ جن جب اس کا سر سے دوپٹہ اترتا ہے نا، وہ جن اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جب آپ چاہتے ہیں میرے بیٹے کو بچایا جائے، تو میں نے کل بھی کئی دفعہ بتایا کہ بچے کے سر پہ ٹوپی دے کے رکھیں، پھر اس کے اوپر یہ جنات اس کی سوچ پہ اثر نہیں کرتے، وہ آپ کو اس کو بے ادب نہیں بننے دیتے. بیٹیاں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بچیوں کو تو ویسے سر کور کرنا ہے. تو اگر وہ آپ کی رینج میں نہیں آتی، آپ کے اوپر نہیں چل رہی، آپ کے کہنے پہ قرآن پہ نہیں آتی، چیک کریں ان کا سر ننگا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لم یطمثہن قبلہم، یہ جو آپ کی آیت ہے، یہ آیت کا نمبر میں بتا رہی ہوں 56 to 74. تو آپ نے بھی اس چیز میں آنا. آگے ایک بڑی خوبصورت ایک اور آیت ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ پھر کیا ہے احسان کے بدلے. انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں. اور یہ والی جو آیت آپ کو ملے گی میرا خیال 59 کے اوپر شاید آئے گی یا 60 میں آ رہی ہے، رینج اس کا نمبر میں نہیں لکھ سکی. نہیں کوئی بدلہ احسان کا مگر احسان، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. ٹھیک ہے، تو اگر اور کچھ نہیں ہے تو وہ احسان کا بدلہ. احسان اللہ تعالیٰ نے جتنے کیے نا، یہ سب احسان ہے. تو اس میں پہلا جو احسان آئے گا، احسان من العباد اور احسان من اللہ. دو احسان ہیں آپ کے اوپر جب آپ نے دیکھنا ہے احسان. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ احسان ہوتا کیا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کرتے ہیں آپ کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح، یہ دونوں مل کر احسان بنتے ہیں. کہ آپ کا ایمان اور آپ کی نیک کام، وہ دونوں جب ملتے ہیں، آپ اس کی نیک کام کو سوچتے ہیں کہ اس کو میں کتنے اچھے طرح سے کروں، تو وہ آپ کا احسان ہوتا ہے. تو کچھ احسان آپ لوگوں پہ کرتے ہیں کہ آپ میں اس کو اچھے سے بتاؤں، میں اچھے سے اس کی مدد کر دوں، میں اچھے سے اس کو سمجھا دوں، میں اچھے سے اس کو کچھ پکا دوں، کوئی چیز بھی ہے، تو وہ آپ کا احسان جو ہے من العباد جو ہے لوگوں کی طرف ہے. تو احسان من اللہ، ایک اللہ کی طرف سے بھی احسان ہے. تو یہ دونوں سارے مل کر اس آیت کے اوپر آتے ہیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اس طرح میری بہن یہ لاسٹ جو آیت تھی اس پر چلتے ہیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں آخر میں جو سب سے آیت آئے گی اس میں تبارک، یہ لاسٹ آئے گا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے با برکت صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ برکت اللہ ہی دے سکتے ہیں. تو یہ بڑا جامد ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا جو ہے نا یہ وہ آ رہا ہے. اس میں نام فعل آ رہا ہے یہ کہ وہ تبارک یعنی برکت رکھی جاتی. تو اس لیے جب آپ یہ پوری صورت پڑھ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تبارک تھا. آخری آیت کو آپ دیکھیے گا 78 آیت جو ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تبارک اسمو، تبارک اسمو، وہی اسم ہے، وہی نام ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس میں برکت رکھ دی ہے. وہی برکت رکھ سکتا ہے. جتنی 77 آیات تم پڑھائی ہو پیچھے سے، اور جتنی میری نعمتیں تم نے انجوائے کی ہیں یا سمجھی ہیں، اور جتنی چیزوں سے تم بچی ہو، وہ بھی وہی میرا احسان تھا تم پر. تو تبارک قسم ربی کا ذی الجلال والاکرام. تو یہ وہ آخری آیت تھی جو آپ نے اس کو پڑھی کہ وہ چیزیں برکت کون رکھے گا؟ جو والا ذی الجلال ہے. ٹھیک ہے، ذی الجلال کا مطلب کون ہے؟ کہ وہ بہت بزرگی والا ہے، والاکرام اور بہت بڑے کرم والا ہے. تو یہ ایک اس کا اوور آل ویو تھا. یہ جو تھوڑی سی آیات ہے نا، ان کی ہم کچھ چیزیں اس میں ہیں جو آپ کی مس ہو جائیں گی. پہلی جو آپ کو پکڑایا گیا نا اس میں سے تھوڑی، باقی میں نے پورا آپ کو صورت کا انشاءاللہ وہ بتا دی ہے. تو جو اہم چیز ہے اس کو میں آپ کو ساتھ جلدی شیئر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا مس نہ ہو جائے. تو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، بہت سی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں جتنی بھی نعمتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری نعمتوں کا ذکر کر کے آپ سے پھر پوچھا ہے سوالیہ انداز میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ بتا دیا گیا کہ رحمان جتنی بھی رحیمی کرے دنیا میں کرے گا، یا جو جتنی بھی آپ کے اوپر ہے، سوال ہونا ہے، ہر نعمت کا سوال ہونا ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ وہ اس بات کو وہاں پر چیک کر لیں. قرآن اپنی تفسیر خود بتاتا ہے کہ میں نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، میں رحمان ہوں تم پر. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور سوال کروں گا. یومئذٍ، ایک دن آئے گا، عن النعیم، کہ تمہاری کون کون سی نعمتیں تھی اور تم نے کیسے کیا.
تو یہ الرحمان کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 31 دفعہ آپ سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کون سی نعمتوں کا. آج پوچھ رہے ہیں نا یہاں پہ, آخرت میں بھی یہی پوچھنا ہے جو میں نے آپ کو اگلی آیت بتائی ہے. تو اس لیے آپ نے الرحمان کا میسج, ہڈن میسج ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا. 31 ٹائم سوال کیا ہے میں نے تم سے دنیا میں کہ تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آگے رحمان نے قرآن پاک نبی کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کو, علم القرآن. تو قرآن کریم جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے ہی آیا ہوا ہے. تو یہ چیلنج کیا لوگوں کو کہ یہ میں نے سکھایا ہے, میں نے اللہ کے نبی کو. اس کے بعد اس کی امت میں جہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو پھر کس نے سکھایا؟ علم القرآن. کون سکھا رہا ہے؟ قرآن کی ہمیشہ سے جو جائے گی ڈائریکشن وہ اللہ کی طرف جائے گی. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے اللہ کا چناؤ ہے, اس لیے بار بار کہا جاتا ہے اللہ کے لیے آپ آئے ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ سکھانے والے جو بھی ہیں اللہ کی ذات ہے, اور اپنی ٹیم جو اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو علم القرآن, اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتے کے ذریعے آپ کو سکھایا, تو اللہ کے نبی نے آگے ساری امت تک اس کو پھیلایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا کہ اچھا علم اللہ تعالیٰ نے کیا صرف اللہ کے نبی کو دیا تھا؟ علم القرآن صرف قرآن کا علم اترا ہے؟ نہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے بھی قومیں آتے رہے نبی, اور ان کے اوپر بھی کتابیں اتری. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی جیسے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آتے رہے. تو یہ سارا علم جو ہے یہ اس میں بھی سارا آتا ہے کہ ان سب کو سکھانے والا بھی اللہ. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھا دی, حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی ذرہ بنانی سکھا دی, یہ بھی علم ہے نا. یہ سارا علم جو ہے اللہ دے رہے ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ علامہ جو اللہ تعالیٰ علم سکھاتے ہیں قرآن کا, اور اس کے اندر بھی ساری یہ چیزیں ہیں کہ علم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات ہیں, یہ میں صرف ترجمہ بتا رہی ہوں, علم لدنی عطا کیا حضرت خضر علیہ السلام کو, جو اللہ وہاں آیت بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے خاص علم ان کو دیا ہوا تھا, جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کو چلایا کہ وہ ہمارا علم والا ہے جس کو ہم نے خاص علم دیا, اس کے پاس چل کے جاؤ. تو علم خاص بھی عطا کیا گیا تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو اس لیے تو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ علم القرآن, میں نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. تو میں نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ان کی ساری چیزیں میں نے بتا دی آپ کو پچھلے نبیوں کی. اس کے بعد جب آپ دوسری آیت پر آتے ہیں علم القرآن, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو میں نے قرآن سکھایا. تو اس لیے جب اللہ کے محبوب نے قرآن سیکھا, جو اللہ کو اتنا پسند تھا, جو اللہ آپ نے دیکھا اسی کے لیے کائنات بنائی, اس کو کیا سب سے پہلے سکھایا؟ قرآن. تو اگر آپ یہ جو نبی کی امتی تو ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے کیا سیکھنا تھا؟ قرآن. یہ میسج ہے جو آپ نے اپنے ساتھ لکھ کر لے جانا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ابھی نہیں جڑے ہوئے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو حکمت والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے, یعنی یہ سکھانے کی باتیں آ رہی ہیں قرآن میں کہ آپ کو وہ سب سکھا دیا, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے. یعنی یہ علم القرآن, یہ قرآن بار بار بتا رہا ہے اس آیت کے مطابق. تو اس سے علم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب انبیاء کرام سے زیادہ تھا, کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کو وہ سب سکھا دیا گیا, یعنی اگلا بھی پچھلا سب سکھا دیا. اس لیے تو اولین اور خاتم النبیین ہے کہ سب کچھ سکھا دیا. جب کچھ بچا ہی نہیں تو نہ پیچھے کوئی امت بچی, تو پھر اللہ نعوذ باللہ ان لوگوں کا کیا جواب ہے؟ سوال دماغ ہے ان کا کہ بھی دوسرے نبی بھی وہ کیسے آنے ہیں جب نہ کوئی امت ہے نہ کوئی اور دین ہے, تو وہ کس لیے آ گئے یا آئیں گے؟ یہ سب غلط ہے, اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. تیسری آیت ہے خلق الانسان. اب آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے, اس کو مکلف بنایا ہے. مکلف بنایا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سوال جواب ہوگا. سوال جواب نہیں ہوتا اصل میں, اصل بات مطلب اس کا مکلف اردو کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے تکلیف دینا. اگر کسی کو تکلیف دی جائے تو جو ایک دینے والا فاعل ہوتا ہے, جس کو دی جائے وہ مکلف ہوتا ہے. تو اللہ نے آپ کو دنیا میں اپنی عبادت کی تکلیف دی ہے. اللہ نے آپ کو کہا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہے نا سورۃ بقرہ میں بھی بتایا جاتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, نماز پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے, بہت مشکل ہی کام ہے. یہ بات سچ ہے, قرآن اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے, مگر الا الخاشعین, لیکن جو خشوع رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں, ان کے لیے بڑی آسان ہے, ان کے لیے تو محبت ہے, ان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں, ان کے لیے تو پھر ٹھنڈک ہوئی نا. خشیت رکھنے والوں کی تو ٹھنڈک ہوئی. دوسروں کو پوچھیں مہائے پھر نماز, ابھی تو زور پڑی تھی, سردی ہے نا, پھر اثر, پھر آ گئی, پھر مغرب.
اچھا اب کیا کریں، عشاء تو رات 12 بجے آ رہی ہے، یہ تو بڑی مشکل بات، تو میں تو سو ہی جاتی ہوں۔ تو جن کو فجر نہیں ملتی وہ رزق کی دعاؤں کے لیے نہ کہیں، لکھ کے رکھ لیں۔ لوگ بہت میسیجز کر رہے ہیں، آج کل بھی کر رہے ہیں، میں ان کو ایک ہڈن میسیج دینا چاہتی ہوں، جن کو فجر نہیں ملتی وہ رزق کی تقسیم ہوتی اسی وقت ہے۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ ان کو آسان رزق عطا فرمائے۔ ہم سب آپ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، چونکہ یہ فرشتے یہاں موجود ہیں، یہ آمین کہیں گے۔ یاد رکھیں دعا وہی وہاں تک پر لے کر جاتی ہے جب آپ کا بھی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ لیس الانسان الا ما سعى، آپ بھی تو کوشش کریں۔ فجر کے وقت تو اٹھا نہیں جاتا بھی، جو اٹھ جاتے ہیں وہ ان کی زندگی کوئی اور ہے یا وہ کسی اور چیز کے بنے ہوئے روبوٹ ہے؟ آپ زیادہ انسان ہیں؟ نو نو ناٹ ایٹ آل۔ تو بچوں کا بھی اٹھائیں، خود بھی اٹھیں۔ تو جو لوگ دعاؤں کے لیے سارے ملک سے کہہ رہے ہیں، ساری دنیا میں مشکلات ہو رہی ہیں، ہمارے پاس آج پچھلے 2 ہفتوں میں اتنی آئی ہیں یہ دعا کی ریکویسٹ آئی ہے، صرف اسی لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ فجر کی نماز پابندی سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض کے درمیان اتنا ٹائم رکھیں کہ 41 ٹائم آپ کو سورۃ فاتحہ مل جائے، پھر آپ فرض پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 41 ڈیز آپ یہ عمل کریں، پھر مجھے میسج کریں کہ آپ نے دعا کتنی کی میرے رزق کے لیے، پھر میرا جرم۔ لیکن اگر آپ نے یہ چیز نہیں کی تو پھر یہ دعا آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ ہم تو کوشش ضرور کریں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے ساتھ پڑھنے والی بہنیں ہیں، ہمارے ہاتھ پر آپ نے ان کی ہدایت بھی لکھی ہے، تو آپ سب کو قبول فرما اور ان کے رزق کو آسان فرما، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ بیان ہم کریں گے۔ اس لیے آپ یہ ہڈن میسج ہے جو میں نے ان لوگوں کو دے دیا جو یہ اس کی دعا کا کہتا ہوں۔ تو مکلف جو ہے وہ تکلیف ہے، تو عبادت میں جو تکلیف ہے، حج پہ تکلیف ہوگی، روزہ رکھنا ہے تکلیف تو ہوگی، جو سارا دن بیٹھ کے مزے سے کھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو مومن پہ فرشتے مان دیتا ہوں جو اس کی استغفار کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو روزے دار کا ثواب ہو گیا۔ حج کرنے کا جو حج جہاد کر کے آ گئی عورت، اس عورت کی زندگی کا جہاد ہی وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مرد اور حضرت عائشہ نے کہ یہ مرد تو سارا جہاد کر کے سارا انعام لے جائیں گے، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو حج کرتی ہے وہ جہاد ہی تو کرتی ہے، تو اس کا جہاد کا بھی چیپٹر لکھا گیا، اس کا حج کا بھی رکن پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تکلیف ہوتی ہے، آسانی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ البیان، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو بولنا سکھایا۔ اب جو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے بولتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بچہ بول نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو نہیں اس مکلف کیا، اس کو بولنے کا نہیں کہا کہ تم بولو، نہیں بول سکتا۔ اتنا اللہ کل شیء قدیر، اور جو وہ بولتا ہے، جو بندہ جو بھی بولتا ہے، چاہے جانور بولے، چاہے انسان بولے، چاہے جنوں ہوں ان کی کیا آوازیں ہوں، سب علامہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی بتایا ہے۔ اللہ سکھا سکتے ہیں، کسی ماں 9 مہینے پیٹ میں تو رکھ سکتی ہے، وہ اس کو بولنا نہیں سکھا سکتی۔ تو جب وہ نہیں سکھا سکتی، اسے پتا ہی اللہ نے کرنا ہے، تو باقی کام دنیا کے دھندے وہ اس کو کیوں سکھاتی ہے؟ پھر وہ اس کو اللہ کی طرف کیوں نہیں جوڑتی کہ دیکھو تمہاری ساری چیزیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، میں تو تمہاری صرف ہیلپر ہوں۔ وہ سارا کچھ اس کے اوپر خود جم کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بچے آج ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو ماں کہہ رہی وہ ٹھیک ہے، مطلب میری ماں بس میری ماں تو میری ماں۔ اتنی پہچان اللہ کی نہیں ہے جتنی کچھ لوگوں کو ماؤں کی پہچان ہے، اتنی اللہ کی نہیں ہے۔ تو ہونی اللہ کی چاہیے۔ اس ماں کو اللہ نے وہ بچہ دیا ہے تو بچے کی پہچان اللہ کو اللہ کی پہچان کرانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک قول ہے کہ انسان سے مراد 2 عالم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سبحان اللہ، خلق الانسان علامہ البیان۔ اب یہ جو انسان ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کے ساتھ جوڑا ہے، علامہ البیان، ٹھیک ہے؟ خلق الانسان کو خلق، اگر اللہ نے اپنی خلق والی کریکٹرسٹک بتائی ہے تو آگے انسان بتایا، علم دیا ہے تو بیان کرنے کو کہا ہے، علامہ البیان۔ اگر آپ اس بات کو الگ الگ کریں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح الگ کیا ہے۔ اب انسان اور جو سمجھے، اسی طرح سب سے بہترین صلاحیت جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بولنا ہی ہوتی ہے۔ اب جب وہ بولتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیا ہے۔ دیکھتے کہتے ہیں نا وہ خاموش بیٹھا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں بولو تو پہلے سوچو میں کیا بولنے لگا ہوں، کیونکہ یہی سب سے بڑی خوبی ہے جس سے آپ اگلے بندے 1 منٹ میں آپ کو سمجھ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صلاحیت جو انسان کو دی ہے وہ بولنا ہے۔ تو اس میں ہم آپ دیکھیں، میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی، ہر شخص کی اپنی مادری جو زبان ہوتی ہے نا وہ خود ہی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ اندر بچہ مزے سے سکون سے پڑا ہوتا ہے، وہ جو ماں بولتی ہے وہ سنتا رہتا ہے، اسے پتا میری یہ زبان ہے، وہ سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہے فرینچی ہے، ہمارے لیے کتنی مشکل ہے،
جو فرینچ بچہ ہے وہ تو اپنی ماں کی بولی آرام سے بولتا ہے، اسی طرح ہر بولی کو آرام سے جو ہے وہ اپنی ماں کی بول سکتا ہے. تو اللہ ہی بولتا سکھاتا ہے، جیسے کہ اللہ آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے نا دوسری صلاحیتوں کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے نا اور قرآن کا نور اور فہم دیا ہے تو آپ کو اللہ نے قوت گویائی بھی دی ہے کہ آپ اس کو بیان کر سکیں. ہمارے استاد رحم اللہ بیان فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار کہ مجھے اللہ نے میرے لکھنے میں اتنی وقت اور برکت نہیں دی جتنی میری قوت گویائی میں دی ہے، مطلب میں جتنا بول سکتا ہوں. تو آپ ان کے انڈیا کے اجتماع دیکھیں، آپ کو سڑکوں تک لوگ نظر آئیں گے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان میں بات رکھی تھی، اتنا ان کے دل پر اثر، اتنے لوگ. اسی طرح ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کی رحمت نازل ہوں، اللہ ان کو حفاظت میں رکھے. ان کے ہاتھوں پر کیسے دھڑا دھڑ لوگ، ایک ایسے کافر جو ایسے ہندو جو کہاں جا کے بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں سے وہ اٹھ کر آ کر ان کی حکومت تو بے ہوش ہونے لگ گئی کہ یہ تو ایک دن آئے گا، یہ دوسرا پاکستان بن جائے گا کہ جس میں صرف پاک ہی پاک ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو زبان سے استعمال وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ آپ کے پورے معاشرے پر ایک نعمت ہوتی ہے. وہ نعمت صرف اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ اس کے پورے معاشرے پر اللہ کہتے ہیں میں دیکھ کے بولتا ہوں. آپ دیکھیں قریش مکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن سناتے سارے سنتے سارے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ اپنی زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومنے لگتے تھے. ان کی لحن داؤدی مشہور ہے. اسی طرح آپ کو جنت میں لحن داؤدی سنائی جائے گی. اسی طرح نبی اللہ تعالیٰ کو ابھی میں آپ کو اگر مجھے وقت دیا انہوں نے تو ہم آپ کو جنت کا تھوڑا سا سفر کرائیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے سورۃ رحمان اللہ کیسے سنا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سورۃ رحمان خود سنائیں گے. پھر آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ یہ تو ہم نے وہاں پہ بھی سنی تھی، یہ تو ہم نے سمجھی بھی تھی، ہم نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اللہ دیا تھا اس کو. تو حاضری تو ویسے بھی لگ گئی. آج جتنے لوگ آئے سب کی حاضری تو ویسے ہی چلی گئی ہے، الحمدللہ جائے گی سورۃ رحمان کے ساتھ کہ آپ نے سورۃ رحمان کو سیکھا. اچھا دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے نا بولنے کے ساتھ جوڑی ہے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں. تو دیکھنا، بولنا، سننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بولنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر ایک کوئی بندے کسی کا دماغ کام نہیں کرتا نا تو آپ دیکھتے ہیں اس کے دماغ کے سیل ختم ہوتے ہیں، اس کا بولنا بھی بند ہو جاتا. حالانکہ وہ بول سکتا ہے، دنیا میں پہلے بولتا ہی رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کے برین سیل ختم ہو گئے ہیں تو اس کی بولنا بند ہو جاتا ہے. وہ یوں بیٹھا ہوتا ہے لیکن خاموش. ہم نے ایسے کئی مریض دیکھے کہ 10 15 12 سال وہ زندہ رہے لیکن وہ بالکل بول سکتا ہی نہیں، حالانکہ وہ اتنا عام انسانوں کی طرح بولتے تھے، ٹھیک ٹھاک بولتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ برین کی انڈرسٹینڈنگ سے اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کی ہوئی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے سوچو پھر بولو. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ یہ میں نے غلط کہہ دیا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، رائٹ. تو یہ آپ کو قرآن بھی بتا رہا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو. ہمیں اپنی اردو کا تو زیادہ پتا ہے کہ ہم نے پڑھا اردو میں، جو بھی پڑھے سارے لوگ ماشاءاللہ، لیکن یہ زیادہ ہے. تو میں نے آج آپ کو ایک ہنسنے والی حدیث بھی سنانی ہے. جو جب بھی سنتا ہے اس کو ہنستا ہے، یہ سنت ہے. تو میں کہوں گی نہیں، میں آپ کو بتاؤں گی نہیں، ابھی سنانے لگی ہوں تاکہ آپ سارے ہنسیں، کیونکہ یہ سنت پوری کرانی ہے آج آپ سے. تو ٹھیک ہے، آپ کا اشتیاق ہے، آپ جاگتے رہیے گا. سبحان اللہ. تو ابھی اب ہم آپ بات کر رہے تھے کہ بیان. اب آپ دیکھیں کہ بیان کیا کرنے کی تھوڑی سی بات ایک دو اور کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. کہ بیان صرف انسان کو ملی ہے اعلیٰ صورت میں کہ وہ اپنی بات سمجھا لیتا ہے. آئی لو یو، دوسرا میں کہنا نہیں چاہتی آئی ہیٹ یو، لوگ تو ہم کہتے ہیں، ویسے میں کہنا نہیں چاہتی، آپ کو بتانے کے لیے کہا، کیونکہ یہ لفظ بہت غلط ہے، کبھی نہیں کہنا چاہیے، کبھی نہیں. تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی خوبصورت رکھی ہے زبان، اس کی قوت گویائی یا اور زبان، کہ جس سے وہ اپنی اچھی اچھی باتیں دوسروں کو بتا لیتا ہے. جانور بتا سکتا ہے؟ نو. اللہ نہ کرے انسان پر کوئی غم آتا ہے، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو آپ کو دوسرے گھر سے پتہ لگ جاتا ہے وہ کیا ہوگا. کیسے پتہ چلا؟ کہ آپ کو اس کے رونے کی وہ ساؤنڈ بدل گئی نا. اس کی انسان ہے، ہی اور شی کین چینج ساؤنڈس. یہ بھی ایک ابیلٹی ہے قوت گویائی کی کہ وہ صرف ایک چیز نہیں بولتا. جانور کو بھوک لگے گی تب بھی ایک ہی بات کال کرے گا، یا کچھ اور ہوگا تب بھی کل کرے گا. کوئی اگر اس کو بخار ہوا ہے تو پتہ نہیں چلتا کسی کو اس کو بخار ہوا ہے. وہ جانور ہے نا، اس کا تو انداز ہی ایک ہی ہے، بس ایک ہی جب وہ بولتا ہے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہنس کے بول رہا ہے کہ خوش ہو کے بول رہا ہے یا ناراض ہو کے بول رہا ہے. انسان جو ہے وہ جب ناراض ہو کے بولتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، خوش ہو کے بولتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر اس کو غمگین ہے بہت تب بھی پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ خوش ہے تبھی کہہ کے لگاتا ہے. ہم تو ہیں ہی بہت ایسے، خوشی ملنے کی دیر چھت پھاڑ دیتے ہیں
ٹھیک ہے، خود بھی نہیں، کوئی اور بھی اگر ہماری آواز کم ہے نا تو سارا ڈرم اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرم ڈرم ڈرم، تاکہ سب کو پتہ چلے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ میری آواز پوری نہیں ہو رہی نا خوشی میں چیخ رہی ہوں، میں نعرے لگا رہی ہوں، میں پاس ہو گئی، میں کم، اور یہ نعرہ تو آخرت میں لگانا نا، قرآن اس نعرے کی بات کر رہا ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اور وہ دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے گا اور وہ نعرہ لگائے گا میں کامیاب ہو گیا، زور سے نعرہ لگائے گا، تو پھر وہاں پہ لگانا نا، دنیا کی تو کوئی خوشی پائیدار ہے ہی نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، نہ خوبصورتی، نہ صحت، نہ پیسہ، نہ یہ اولاد، نہ جوانی، کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو خوشی کس بات کی ہے؟ پھر صرف شکر گزاری ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں اس حال میں رکھا، پریشان ہے اگر آپ تو الحمدللہ لا کل حال، پھر بھی تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا، تو وہ پریشانی آپ کی یوں چلی جائے گی کہ اللہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ میں تو اس کو آزما رہا تھا یہ پریشانی دے کے، تو اس نے پھر بھی مجھے کہہ دیا الحمدللہ کل حال، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشانی کا دوسرا فارمولا جو میں نے آپ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی چیز آپ سے چھن جائے، کوئی جاب کی جگہ چھن گئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے جانی نقصان سے اللہ بچائے، کوئی بھی نقصان ہو گیا تو الحمدللہ لا کل حال، میری اسی میں بہتری تھی، کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ انصاف کی وہ مسئلے ختم کرے گا۔ اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو قرآن میں بھیما کہا ہے، بھیما کیا ہوتا ہے؟ بھیما قرآن میں اللہ تعالیٰ جانوروں کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھیم ہوتا ہے وہ مبہم، ایک اردو کا لفظ ہے، سوری اگر میں غلط بول دوں، مبہم آواز وہ ہوتی ہے جو دیٹ از ناٹ کلیئر، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بولا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں اگلے کو سمجھ ہی نہیں آتی، مطلب کہتے ہیں نا وہ ایک اور بات ہوتی ہے کہنا اس کو سنانا، یہ کیا ہے، یہ مطلب جو بات کرنی ہے قولو سدیدہ، سیدھی بات کرو، اس کو بتاؤ، جو اس کی بات ہے صرف اسی سے کرو تو وہ نصیحت ہوگی، جو اس کی بات ہے ساری دنیا کو بتا رہے ہو صرف اس کو نہیں بتا رہے تو وہ تو چگلی ہوگی، وہ تو آپ کو آگے جہنم میں لے جائے گی، تو زبان تو وہی ہے، کیسے استعمال کر رہی تھی، سچویشن بدل گئی، میں نے بتایا اللہ نہ کرے آپ کے اندر یہ خامی ہے، صرف آپ کو بلایا، بتایا، سمجھایا، تو وہ میری واضح اور نصیحت لکھی گئی کہ میں نے آپ کو سچائی کی تلقین کی کہ میں نے آپ کے اندر یہ چیز دیکھی، پلیز ریموو اٹ، یہ نہ کرو، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ تو ایک واضح میں چلے گی۔ اب یہی سچویشن بدل جائے، میں انسان بھی وہی ہوں، میری زبان بھی وہی ہے، لفظ بھی میں وہی ادا کروا رہی ہوں، لیکن پورے مجمع میں بتا رہی ہوں کہ یہ انہوں نے ایسے کر دیا، تو وہی سچویشن بدل گئی، تو یہ قوت گویائی جو ہے نا، اس کے اوپر بہت ساری پوچھ ہونی ہے، تو اس کو سمجھنا ہے، میں نے بڑے اینگل سے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر خوشی ہے تو کیسی آوازیں نکالتے، یہ بھیم جو جانور ہیں یہ اس طرح کی، یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی جانور سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، جس کو شیطان کی آواز کہا گیا، ابھی وہاں پہ وہ شیطان نظر آتا ہے تو وہ سب سے بری آواز سے چیختا ہے، تو اس لیے وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر گدھا بول رہا ہے تو وہ سب سے بھیانک آواز ہے نا اس کی، تو ہمارے بچوں کو ہم نے بولنا سکھایا کہ اپنی پچ، اپنی ساؤنڈ رو رکھیں، یا ہم نے کبھی والدین کے ساتھ ایسا سوچا، کبھی ہم نے استادوں کے سامنے اپنی آواز ایسا کی، کبھی ہم نے اپنے آپ کو دھیما سمجھا، نہیں سمجھا، تو یہ مبہم، اور کچھ باتیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں، باتوں کو مبہم نہیں رکھتے کہ اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تیسرا بیٹھا کو ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں، نہیں، کلیئر کریں، یہ قرآن ان کو بھیما کہہ رہا ہے کہ جو مکس آوازوں میں بولتے ہیں، کلیئر نہیں بولتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بولنا سکھایا، تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، ہمیں قرآن حفظ کرنے کا، بولنے کا، پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، حالانکہ ہم نے اس سے یہ پڑھنا تھا، پڑھتے کیا ہم میوزک سنتے ہیں، فار ایگزامپل گانے یاد کیے، کچھ بھی ایسے یاد کیا، اچھا اب جس کی آواز بہت اچھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے، میری آواز بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، اب اس سے ہم کیا ہے، اس کو اسکول میں گانا گلائیں، کرتے 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 وہ پتہ لگتا ہے جب وہاں پہنچا، اسے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا میری آواز بہت اچھی ہے، وہ جی مجھے اسکول سے ہی پتا چل گیا تھا میری آواز بہت اچھی ہے، اب میری آواز چونکہ بہت اچھی ہے، اب میرے اوپر کیا لائبلٹی آئی ہے اس انسان کے اوپر، اب تم اس کا ریاض کرو، وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھی میں ٹھیک ہے میری آواز بڑی اچھی ہے تو اب میں جو ہے نا ٹھیک ہے بس میں ایک دفعہ گانا سنا دیتا ہوں، نہیں، اس کی تعریف ہو گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ تمہارے اندر رکھی تو اللہ نے ہے، وہ سمجھ رہا میرا کام ہے یہ، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور ریاض کرتا ہے، بار بار ریاض کیا جاتا ہے، بار بار پریکٹس کی جاتی۔ کبھی ہم نے بھی قرآن کے بارے میں یہ سوچا کہ میری آواز اتنی اچھی ہے تو میں اس میں قرآن پڑھوں، سورۃ رحمان پڑھوں، اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کو بار بار پڑھوں، کم از کم اتنی مرتبہ تو پڑھوں، 31 ٹائم زندگی میں 31 ٹائم پڑھوں، میں پڑھنے سے مراد تلاوت کروں، اس کا تدبر کروں، یہ مراد ہے، جلدی 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 یوں 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 پڑھنے کو مراد نہیں کہہ رہی میں، جو ایک مطلوب ہے وہ میں بتا رہی ہوں
کہ میں بھی تو سورہ پڑھوں, میں بھی تو ریاض کروں سورۃ رحمان کا. میری قوت گویائی صرف ریاض کرنے کے لیے کہ میں بس اس کو ریاض کر کے اب میں نے گرم پانی پیتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. میرا یہ ساؤنڈ سسٹم نہ خراب ہو جائے, میرا تو اکثر خراب رہتا ہے, تو یہ ساؤنڈ سسٹم نہ خراب ہو جائے, اس کے لیے وہ یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ قوت گویائی اللہ نے صرف رحمان کے لیے دی ہے, اپنے لیے دی تھی. دی کس نے تھی؟ شروع میں آ جائے پہلی نمبر آیت پہ, الرحمان نے. تو میں نے علامہ البیان میں کیا کیا بیان کرتا ہوں یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی. اب اس کی ڈیٹیل میں ہم مزید نہیں جاتے. اگلی آیت آپ کی ہے الشمس والقمر بحسبان. تو جس میں دو چیزیں جو دی ہیں وہ شمس اور قمر جو ہے نا بہت بڑی نعمتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایک حساب سے چلا رہے ہیں. ایک حساب ہے, یہ نہیں ہے کسی کو منہ پھاڑ سر جاڑ نہیں چھوڑا ہوا. صرف انسان ہے جس کی زندگی کی کوئی صبح اٹھتا ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے, کوئی پتہ نہیں کب اٹھنا ہے. سنڈے کو اٹھیں گے 12 بجے, مرضی ہے نا میری, آج میری چھٹی ہے, اچھا آج باس نے بلایا, آج تو 6 بجے ہی جانا ہے, پتہ نہیں ہے میری میٹنگ ہے. سارے گھر پر ایک طوفان آیا ہوتا ہے, وہ پتہ لگتا ہے گاڑی ہو گئی کیا ہے کہ میں نے آج ادھر جانا ہے, آفس جانا ہے. تو بھائی آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل, کوئی چیزیں, کوئی نماز کے مطابق آپ مسلمان ہیں, آپ نے ایک زندگی کی ترتیب دینی ہے. خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ قوم ہے رسول ہاشمی کی, آپ کی زندگی کی ترتیب ہونی چاہیے. چاہے بارش ہے, چاہے طوفان ہے, چاہے آپ مریض ہیں, کیا نماز معاف ہے؟ آپ سفر میں ہیں, کیا نماز معاف ہے؟ آپ جنگ کر رہے ہیں, کیا نماز معاف ہے؟ جنگ میں نماز جائز ہے کہ آپ چلتے چلتے پڑھیں, جنگ میں یہ جائز ہے کہ آپ خون کے ساتھ وضو کریں, ہر صورت نماز پڑھنی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ الشمس, سورج کو تو پتا ہے کہ میں نے بے حسبان پہ چلنا ہے, مجھے ایک حساب دے دیا گیا ہے, بھائی اتنے بجے نکلنا ہے. روزانہ سورج اللہ کی اجازت سے نکلتا ہے. کبھی میرا دن اللہ کی اجازت سے شروع ہوتا ہے, کبھی میں نے اس شمس سے کچھ سیکھا ہے, کبھی میں نے اس قمر سے کچھ سیکھا ہے, کبھی میں نے اس نجم سے کچھ سیکھا ہے. کبھی میری زندگی کا کوئی حساب کتاب ہے کہ میں نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے دن میں کتنی دفعہ قرآن کے کلاسز اٹینڈ کرتی ہوں, میں کتنا زندگی کا ٹائم قرآن, یہ تو ہونا حساب. یہ آخرت میں تو آپ نہ لگائیں حساب. آخرت میں 8 سوالوں کے بعد یہ سوال کر دیا جائے گا کہ آپ کو ہم نے اتنی عمر دی تھی, آپ نے کتنا علم سیکھا اور کتنا علم کے اوپر عمل کیا. یہ سوال ہر بندہ جب تک نہیں دے گا جواب, وہ قیامت کے دن جتنا جسم ہے اس کا اتنا وہ زمین میں اپنی ہی گناہوں کے پسینے میں گاڑ دیا جائے گا. جب وہ جواب دے گا تب اس کو وہاں سے نکالا جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں آپ نے کتنا علم لیا, اس مہینے میں چیک کریں کتنا لیا, پھر اس سال کو چیک کریں کہ مجھے قرآن کا کتنا علم ہے, جو کہ اور کون سا علم میں بتا رہی ہوں. میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ جتنے مسلمان میری نظر جا رہی ہے سب کے اوپر, یہ سارے مسلمان الحمدللہ, اور سب کے اوپر یہ فرض ہے. کوئی اس کو سنت نہ سمجھے, ہے نا, کوئی اس کو سنت نہ سمجھے, کوئی اس کو نفل نہ سمجھے, کوئی اس کو میرا شوق نہ سمجھے, کوئی اس کو کسی کا ذوق نہ سمجھے, کوئی اس کو پارٹ ٹائم جاب نہ سمجھے, کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ چلو میں تو بس اب بوڑھی وہ ہو گئی ہوں, کوئی اس کو ایج کا مسئلہ نہ سمجھے. اگر میری آواز اس تک آج آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھئی تمہارے پر قرآن پڑھنا فرض ہے. اب تم اس کو زندگی کو پوری زندگی مائنس کر دو. میرا ایک مشورہ مخلصانہ, ایک عاجزانہ, کیا کہ اپنی پوری زندگی کو ایسے واپس موڑ دیں جہاں پر بھی کھڑے ہیں. اگر قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں یا کسی عمل میں کسی میں بہت آگے ہیں تو اپنے آپ کو پورا واپس موڑ دیں, 0 پر لائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے عمل آج سے لکھنا شروع کر. میں نے تو آج ہی سنا, چونکہ تو رحمان ہے, تو رحمان ہے, میرے سارے پچھلے مٹا دے. تو اللہ کا وعدہ ہے میں تو سارے ہی مٹا دیتا ہوں, سارے. یمحو اللہ, اللہ تعالیٰ سب مٹا دیتے ہیں. تو یہ ایک میسج تھا جو آپ نے سمجھنا. تو بے حسبان یہ سب حساب سے چل رہے ہیں. ان کی بہت ڈیٹیل تھی, اگر ہم آپ کو بتاتے تو آپ کو ادھر سے توحید پتہ لگ جاتا, ادھر سے ہی ایک نان مسلم بھی سنتا تھا مسلمان ہو جاتا. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, تو اس لیے میرے اشارے کو اور الرحمٰن کے لوگ مجھے یوں دیکھ رہے ہیں, تو میں تو اب ادھر دیکھوں گی نہیں چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے, میں نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا ہو گیا جی, ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو صرف اینڈ پہ لے چلتا ہوں. اب دیکھیں کہ اس کو ہم نے نجم و شجر و شکر, یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اب شجر سے مراد کیا تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ وہ درخت ہیں جو کہ زمین کے ساتھ عاجزی سے اگتے ہیں,
جو مومن ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ لگا. میں نے آپ کو اس کو دنیا سے ریلیٹ کر کے بتانا تھا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سے درخت کی بات ہو رہی. کیونکہ جیسے سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے ہم سارے جنت میں پہنچ جاتے ہیں. جنت میں ہو رہے ہوں گی ہم سارے وہاں. ابھی ہیں تو یہاں پہلے تو یہاں کرو نا سارا کچھ. جی پہلے تو یہاں کرو نا سارا کچھ. کتنی دیر ہوگی؟ آدھا گھنٹہ ہوگا. اس کو ختم اینڈ کر کے تو ایک چیز آپ کو جنت کی سیر کرانی ہے تھوڑی سی, وہ 15-20 منٹ کی ہے, تاکہ آپ کو سورۃ الرحمن پڑھ کے آپ سارے سمجھیں کہ فرشتے واپس جا رہے ہیں تو میں نے بھی یہ جنت دیکھنی ہے وہاں پہ وہ کیا رہا ہے, یہ جو فرشتے جا رہے ہیں میری حاضری لینے. ٹھیک ہے, تو بس سما رفا. اچھا یہ جتنی میزان والی آئی تھی نا آیتیں ان کو آپ نے اکٹھا خود ہی سمجھ لینا ہے. کیا سمجھ لینا کہ یہ ساری میزان کی ہیں, یہ ساری بیلنس کی ہیں, کہ آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے. آپ نے بیلنس رکھنا ہے. آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا ہے کہ نہیں اگر آپ اللہ نے کوئی قدرت آپ کو بہت دی ہوئی ہے تو آپ کپڑوں سے باہر, پیسہ بہت دیا ہے تو باہر, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی چیز دی ہے یا میں اس کو میں بڑائی بن کے دکھاؤں, نہیں. میزان کا نام عدل سے ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو دینا. کسی چیز کو توڑ کے دو کر دینا عدل نہیں ہوتا. کسی چیز کو توڑ کے دو کر دینا عدل نہیں ہوتا. حقدار کو اس کا حق دینا عدل ہوتا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح آپ کو یہ چیز بڑی اچھے سے ملتی ہے کہ عورتوں کو وراثت میں آدھا حصہ ہے, جیسے تو لڑکے کے 2 ہیں لڑکی کا 1 ہے. یہ عدل ہے, اس کے اوپر بحث بات میں ہوگی, لیکن یہ عدل ہے. تو اگر عدل ہوتا تو ویسے تو یوں ہوتا برابر, تو برابر تو نہیں ہے. تو اللہ نے جو اس کو عدل کیا ہے وہ 2 اور 1 کر کے کیا, تو اس بات کو سمجھنا ہے. تو اس بات کو ہم ایسے اینڈ لیس چھوڑ رہے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو بعد میں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ تعالیٰ نے ایک میسج میں آپ یہ لے لیں کہ جو میزان جب بھی لگے, کسی کے حقوق کے بارے میں لگے. میزان کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں ترازو پکڑا ہوا ہے کہ یہ اس کا حق ہے, اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تطغوا, کبھی اس کے اندر طغیانی نہ کرنا, کبھی اس کی میری حدوں کو کراس نہیں کرنا. تطغوا کیا ہوتا ہے؟ طغیانی. جب سمندر میں طغیانی آتی ہے وہ حدوں کراس کر کے باہر آ جاتا ہے. سمندر میں طغیانی آئی ہوتی ہے نا, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگے نہ جائیں, سمندر طغیانی پر ہے, یعنی اس کی لہریں باہر آ جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تطغوا, ہرگز یہ کام نہیں کرنا, طغیانہم, کوئی طغیانی شو نہ کرنا جب بھی تمہیں کسی کے حقوق تم پہ آتے ہوں, یعنی کہ جو تمہارے فرض ہوں, یعنی میں نے یہ حقوق ادا کرنے, حقوق اللہ, حقوق العباد سب سے بڑا, اور سب سے زیادہ قرآن کے 5 حقوق آپ کو بتائیے. آپ ان میں طغیانی کر ہی نہیں سکتے. ان کا پڑھنا, اس پر ایمان لانا, ان کو سمجھنا, تدبر کرنا, اس پر عمل کرنا, دوسروں تک پہنچانا, اللہ تطغوا فی المیزان کبھی نہ کرنا. طغیانی اس میں کر کے یہ نہیں کرنا. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اب یہ دیکھیں, یہ جو 4 آیتیں پہلی ہے نا, اس کے بعد یہ جو 3 ہے, پہلے کہا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا, آگے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو, جیسے واقیم الوزن, وزن کرنا, وزن قائم کرنا, یہ نہیں کہ کسی کا حق زیادہ تھا. آپ دیکھیں نا, اکثر بڑے بیٹے کو حق زیادہ, بڑی بیٹی کو حق زیادہ گھر میں, ہے نا, ایک بہو کا حق زیادہ کیونکہ وہ میری اپنی آئی ہوئی ہے, یہ باہر سے آئی ہے اس کا کم. تو واقیم الوزن, وزن کو برابر ہی رکھنا ہے, جو بھی آپ نے دینا ہے اس کو برابر رکھنا ہے. کوئی پرائی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اوپر. جو یہ ہمسایہ ہے وہ وہی ہے, وہی ہے. میری دوست دور رہتی ہے کوئی بات نہیں, اس کا جو حق ہے اس کو پہلے دینا ہے کیونکہ اس کا حق پہلے ہے. 40 گھر تک حق جو ہے یوں ڈیوائیڈ ہوتا ہے, تو اس کا حق پہلے ہے, پھر اس کا بعد میں, پھر اس کا بعد میں. میری دوست تو رہتی ہے پتہ نہیں کہ نارتھ ایسٹ میں جا کے کہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا ویسے, تو اب اس کا حق سب سے زیادہ ہے. کھانے پک کے ادھر جا رہے ہیں, جو ہمسائے میں ساتھ ضرورت مند بیٹھا ہے, یا وہ بیمار ہے, یا اس کا حق آپ کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو واقیم الوزن, یہ ہم نے پریکٹیکل خود کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالقسط کے ساتھ. قسط ہوتا ہے انصاف, انصاف کا ہوتا ہے پورا حق دینا. اور آگے اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت ہے. I'm so sorry کہ یہ اتنی پیاری آیت اور اس کو ہم نے اٹھا لیا سورت کو, ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس. واقیم الوزن, وزن کرنا قسط کے ساتھ. قسط کہتے ہیں انصاف کو. اللہ کا نام مبارک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہی یہی ہے, اللہ کا اپنا نام ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرنا. اور اگلی دوسری بات کیا ہے؟ ولا تخسروا المیزان, اسی بات کو نیگیٹو کر دیا. سبحان اللہ, کتنی خوبصورتی ہے. واقیم الوزن بالقسط, یہ پازیٹیو کام ہے, یہ کرنا. دیکھو جیسے ماں کہتی ہے یہ کرنا, اگر دوسری بات میں کہتی ہوں اب سے کھانا کھا لو, پانی بھی پینا, اب پھر میں کہتی ہوں پانی نہ پینا, دیکھو پانی نہ پینا, یعنی فار ایگزامپل اسی چیز کو نیگیٹو کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب ایک کام کہہ دیا جاتا ہے یہ کرنا, تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ دوسرا کام نہیں کرنا.
لیکن اللہ کے کلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کرنا، ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کبھی بھی کوئی خسارہ، کوئی نقصان کمی نہ کرنا. یعنی ایک ہی بات کو دونوں اینگل سے سمجھا دیا گیا. تو اب آپ نے جب بھی سورۃ رحمان پڑھنی ہے سوچنا ہے کہ مجھے اللہ نے پہلے پازیٹیو طریقے سے منع کیا ہے، اور اگر میں اور اسی چیز کو پھر نیگیٹو کر کے منع کیا. تو اور دوسری بات اس کے اندر آگے ہے، اچھا بس یہ ختم ہو گیا الحمدللہ، یہ ہماری چیز ختم ہو گئی ہے. آگے والحب ذو العصف والریحان والارض وضعها للانام. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو ساری آسمانوں کی باتیں بتائی تھی، الشمس والقمر کی. جب آپ کو وہ ساری نعمتیں یاد کرائیں، پھر اللہ تعالیٰ زمین پر انسان رہتے ہیں مخلوق. پھر زمین کی یہ آیتیں ہیں، آپ نے ان کو نمبر نوٹ کر لینا ہے، 10 نمبر 11 نمبر 12 نمبر. یہ تینوں آیتوں کو میں اکٹھا بتا رہی ہوں. یہ کیا ہے؟ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان. یعنی تینوں چیزیں زمین پر اگیں گی. اناج غول میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا کر اناج بھی دیا ہے. تو انسان خود غول سے باہر رہنا چاہتا ہے، خود کہتا ہے میں باہر رہوں. اللہ تعالیٰ نے بہترین گندم جو اناج اس کا دیا ہے، اس کے ایک ایک دانے پر اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھایا ہے. کھجور کا بھی اللہ نے والنخل کا بھی یہی بتایا ہے کہ میں آپ کو اتنے بڑے بڑے اس کے اندر کر کے دیتا ہوں. تو کہ انسان جو میری بہترین تخلیق ہے، یہ اپنے غلاف سے باہر آنا چاہتی ہے ہر وقت. کبھی ادھر سے دیکھو مجھے، کبھی ادھر سے دیکھو، یہاں سے بازو پھٹا ہوا یہ فیشن ہے، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے گھٹنے پھٹے ہوئے، پینٹیں بچیوں کو پہنائی ہوئی ہیں یہاں سے پھٹے ہوئے. یعنی کیا یہ تو پاگل لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں پیٹ رکھے ہوئے، ان کے جانور کپڑے کھا جاتے ہیں. ہماری امت ابھی اسی بل میں گھس رہی ہے جس بل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ یہودی جس بل میں جا کے گھسیں گے، مجھے ڈر ہے میری امت بھی اسی گو کی بل میں، وہ بھی اسی میں گھسیں گے جا کے. اب بلا انہوں نے ادھر سے کپڑے پھاڑ لیے، وہ کیا آج کل جینز آتی ہے، وہ یوں دھاگے، یعنی کہ اندر سے ان کا عکس اتنا لہراتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہمارے بچے بھی وہی فالو کر رہے ہیں. آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں چلے جائیں یونیورسٹی، آپ کو گھر آنا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی ایسے بچوں کو اور ایسے مائیں، خدا کے لیے ایک میسیج ہے، ہسپتال کے چکر لگائیں، قبرستان کا چکر لگائیں نا ایک ویکنڈ پہ، ویکیشن بنائیں ایک دن. میں آپ کو ایک میسیج دے کے جا رہی ہوں، دیکھو میں میسیج ہے کہ جن لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ قابو نہیں آ رہا، بچی قابو نہیں آ رہی، یا میری سوچ نہیں بدل رہی، وہ ایک دن ہسپتال میں اجازت لے کر ایمرجنسی وارڈ میں جائیں، وہاں پر جا کے دیکھیں کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، یہاں پہ لکھا آ رہا ہے. میرے ذہن میں وہاں بات آئے گی کہ جو یہ ایک سانس کا بندہ ترس رہا ہے یہاں پہ. تو میں جب دنیا میں دندناتی پھرتی تھی تو میں سوچتی تھی میری مرضی، میرا جسم، جو مرضی کپڑے پہنوں، سر کور کروں میں یا نہ کروں. میری دوست ہے نا، وہ سکھ ہے، تو پھر کیا ہوا، اور وہ کیا بناتے ہیں، وہ ایک میں نے تو یہ بھی سنا وہ بنا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بچے بھی وہاں جانے پہ بضد ہیں. ایک اور وہ جو ہندو کیا مناتے ہیں، دیوالی، وہ بھی ہم رنگ برنگے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. ہماری ہر مہندی پر رنگ برنگی دیوالی تو ہے. اپنی مہندیوں کو دیوالی کا نام دیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میں ہندوؤں کے رسم میں پوری ہو رہی ہوں. شاباش. دلہے والے کے گردوں میں یلو کپڑے، یلو اورنج رنگ برنگے. اسی طرح بھی ہے کیا جس قوم کے اوپر کوئی مستقبل نہیں، جن کی کوئی آخرت نہیں، ایسے رنگ اڑا رہے ہیں اپنے آپ کو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اڑا کے رکھ دے گا. تو یہ ہماری اس امت کو خدا کے لیے ایک اور میسیج ہے، پہچانیں اپنی رسومات کو، پہچانیں اپنی مرگ کو، اپنی موت کو، اپنی شادیوں کو، اپنی بچوں کی پیدائشوں کو، اپنی یہ چالیسووں کو، اپنی برسیوں کو. ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ضرور کریں. میں کچھ نہیں کہہ رہی آپ کو، اگر اللہ نے کہا ہے تو ضرور کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ کے پاس حدیث موجود ہے، اوتھینٹک حدیث، آپ مجھے دکھائیں اور ضرور کریں. اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ جو اللہ تطغوا فی المیزان، آپ اس طغیانی سے باہر آ رہے ہیں، آپ طغیانی میں آ گئے ہیں، آپ کو طغیانی کے اندر رکھ دیا گیا ہے. فی طغیان، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَيُمُدُّهُمْ، ہم نے ان کو بڑھا دیا ہے. کس چیز میں؟ فی طغیانہم، جس سرکشی میں وہ شامل ہے نا، ہم نے اس میں بڑھا دیا ان کو. اب فار ایگزامپل، اگر میں سر پہ دوپٹہ لینا نہیں چاہتی، پردہ نہیں کرنا چاہتی، میری ایک سوچ ہے، سپوز اللہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویری گڈ، شاباش. تو میں یہی چیزیں مثالیں میں دیتا رہوں گا. دیکھو یہ کتنا اچھی لگ رہی، دیکھو کتنی سمارٹ لگ رہی، دیکھو تم ابھی سے یہ کرنے لگ گئی ہو. تمہارے تو دوست بھی سارے ایسے ہی ہیں، دکیا نوز، روز تمہیں روز ڈراتے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کے لیے کوئی بنی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں جہنم، وہ تو کافروں کے لیے بنی ہوئی ہے. تو پتا ہے نہیں کافروں کی ڈیفینیشن کیا. کافروں کی ڈیفینیشن تو میری بہن یہی ہے کہ جو انکار کرتا ہے. تو آپ نے بھی تو اللہ کی آیت کا انکار کیا، نعوذ باللہ، جو بھی اس میں آتا ہے، جو بھی آتا ہے.
تو اس لیے اپنی تمام چیزوں کو پہچانیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی کہ میں نے زمین اور یہ سب کچھ سورۃ الرحمن میں تمہارے لیے دیا. میں نے تو غلوں کو بھی اندر چھپا چھپا کر دیا تاکہ تم جو ہے اس کے پر دو. اور بڑی پیاری بات الریحان، یہ بھی آپ کو ملے گی. الرحمن کے وزن پیاری ہے. الریحان کا مطلب ہے خوشبو. ہر خوشبو سے ہر انسان خوش ہوتا ہے، اس کو بہت اچھی لگتی ہے. کیا ہے کہ ہماری بچیوں کو نہیں پتا کہ جو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے اور جہاں پر مرد یا ایسے لوگوں کا انٹریکشن ہے جو یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی اسمیل اگر کسی دوسرے مرد تک چلی جاتی ہے تو وہ اس کو زانیہ قرار دیا گیا. حالانکہ وہ حیران ہو جائے گی، اللہ کا شکر سوچے کہ میں تو کبھی زنا کیا ہی نہیں، تو یہ میرا ادھر زانیہ کا چیپٹر میں اتنا نام میرا مسلسل لکھا ہوا ہے. تو میں یہ ٹیک ہوم میسج ان بچیوں کو، میں خواتین کو تو مجھے علم ہے قرآن کا کہ وہ اس کو سمجھتی ہیں، لیکن بچیاں خاص طور پہ جب جاتی ہیں کیمپس وغیرہ میں، باہر جاتی ہیں، مالز میں جاتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی بھی طرح کا بھی کوئی فریگرنس. الریحان، ان کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، نہ فرشتے جنت کی خوشبو لے کر کفن لے کر آئیں گے، نہ ان کو جنت کے وہ پہنائے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو آپ کو بعد میں سمجھا دیں گے، ابھی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الریحان خوشبو ہے. تو میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی رکھا ہے نا، پھلوں کے اندر خوشبو ہے. آپ ایسے سونگ کر بتا دیتے ہیں بڑا اچھا پھل ہے، ٹھیک ہے. اگر خراب ہو جائے تو آپ کو اسمیل بتا دیتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کیا کہتے ہو یہ تو خراب ہو گیا، کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ سوچیں. یہ اور ریحان کو جو دینے والا ہے نا وہ سب کچھ بتا رہا ہے، وہ آپ کی ڈائریکشن دے رہا ہے آپ کو کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں خوبصورت لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھول لگا دیے نا رنگ برنگے. جب آپ صبح صبح اس کی قدرت دیکھتے ہیں، اس کو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانتے ہیں، تو رنگ برنگی فضا مہک رہی ہوتی ہے خوشبوؤں کے ساتھ. تو وہ جو مومن ہوتا ہے یہ وہی اس کو سمیل کر سکتا ہے. اسی طرح قرآن کی خوشبو ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہی اس کو سونگتا ہوا چلا آتا ہے کہ یہ خوشبو وہاں بکھری ہوئی ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے لانی. یہ ریحان اس طرح اس کو ممتر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آتے. تو میری بہن یہ ساری فبی آلاء ربی 13 نمبر آیت جو آخری پہلی دفعہ اللہ نے جو آپ سے سوال کیا ہے نا 78 آیات میں سے 13 نمبر پر پہلا سوال آ رہا ہے فبی آلاء ربکما تکذبان. تو یہ جو میں نے تمہیں ساری چیزیں خوشبو تک تمہیں سمیٹ کے دے دی، ہر اناج یہ زمین سب دے دی، تم مجھے بتاؤ نا اب تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ ان میں سے کوئی ایک جو تم کو جس پر تم بحث کر سکو، جس پر تم کوئی جواب دے سکو، کوئی ایک تو دو. یہ 13 نمبر آیت پر اللہ پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ آپ کی میں نے ڈیٹیل بتائی کہ 31 ٹائم پڑھا گیا. اچھا اب دیکھیں ایک صحابی نے النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آخری، اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اثر پڑھیں گے. اگر وقت ہوا تو آپ کو جنت کی سیر کرائیں گے، نہیں تو پھر نیکسٹ ٹائم کرائیں گے. تو اس حدیث کے اوپر ہم آخری بات پہ ختم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سنائی ساری کلاس میں، اور صحابہ بھی موجود تھے. تو آپ نے جب پوری سورت اس سے سن لی تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ سورت میں نے جنوں کو سنائی تو میری ہر اس سوال پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سوال ہے اللہ کا 31 ٹائم. تو میرے اس ہر سوال پر جنوں نے کیا جواب دیا تھا؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں ٹھکراتے، ہر چیز تیری ہی نعمت اور تیری شکر گزار. تم سے تو اچھے وہی لوگ تھے. تو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنوں کی تعریف کر دی. تو انسان ہم امت کدھر رہ گئے؟ پیچھے رہ گئے نا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی آپ سورۃ الرحمن پڑھیں، جب بھی آپ سنیں کہیں پہ، اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی، لَا بِشَيْءٍ مِّن رَبِّكَ لَكَ الْحَمْدُ نہیں بھی آتی، تو آپ اپنی زبان میں کہیں. اللہ ہر زبان سمجھتے ہیں، ہر زبان میں کہ اللہ میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں. میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں جو ہیں میں تیرے حکم کے مطابق استعمال کروں. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میری کسی نعمت کو زوال نہ ہو جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں. اینڈ پر میں نے اسی لیے دعا جتنی نعمتیں اللہ نے اس میں بتائی ہیں ان کو اس دعا کا رنگ دے کے آپ سب کی آمین کے ساتھ اور روحانی مخلوق کی آمین کے ساتھ ہم نے اس دعا کو اللہ تک پہنچا دیا اور اس سورۃ الرحمن کو بھی پہنچا دیا. ما علینا الا البلاغ المبین. ان اجری الی اللہ، بے شک ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو
کھلا کر کے مبین کی طرح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو بھی آیات پڑھی گئی ہم سب کے عمل میں لے کر آئے، آمین۔